اجرا صاحب، ہم آپ کی کتاب فہم اسلام کے جدید خطوط، تو اس پہ میں کچھ ایک دو پہلے تمہیدی یا اصولی سے ایک چیزیں سمجھنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے میں سمجھنا چاہوں گا کہ جب ہم ہرمینے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ کیا اس سے مراد ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کہا یہ جاتا ہے کہ اب جو جدید فلسفہ ہے جو یونان سے جس کا سفر کہا جاتا شروع ہوا، تو اس میں آج کے دور میں یا جدید دور میں اس کے اوپر زیادہ بحث ہے. تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا سادہ کر کے سمجھائیں جس پہ میرے جیسے مبتدی طالب علم اس کو سمجھ سکے. معنی کے لفظی معنی یہ ہیں کہ ما انا بہی، ما عنی بہی، ٹھیک. اور مفہوم کے معنی یہ ہیں کہ ما تفہم، ما افہم، ما یفہم، یعنی ما فہم منہ بھی کہہ ما سکتے فہم ہیں، منہ. اس سے کیا سمجھا گیا. آپ نے کیا سمجھا، ہم نے کیا سمجھا، انہوں نے کیا سمجھا. اور آپ یہ فرما رہے کہ ہمیں اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کے کسی تفسیر یا کسی اس فہم کو فکس نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے اصولی طور. تو یہ تو اس صورت میں ہوگا نا جب ہم اس کو قانون کی کتاب مانیں. بھئی آج کا قانون معاشرے کا تقاضا یہ ہے، تو جیسے ہم جو سیکولر ممالک کے اندر جو آئین سازی پھر قانون بنتے ہیں تو اس کے اندر جیسے ابھی ہم 29ویں ترمیم پہ جا رہے ہیں ماشاء اللہ سے، اور پتہ نہیں کب تک، تو وہ حالات معاشرہ جبر اس میں تبدیلی کی وجہ سے ہمیں کرنا پڑتا ہے نا. تو جو ہدایت کی کتاب ہے اس میں پھر اس کی کیا ضرورت ہے. یہ تو پھر وہی آپ والی بات ہے نا، وہ 150 سال کے اندر ہم رہے بس. سلام اور آداب، امید ہے آپ سب دو صحباب خیریت سے ہوں گے. آج میں ایک بار پھر آپ کے سامنے موجود ہوں محسن فکر و دانش آیت اللہ ڈاکٹر سید محسن نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم نے بہت 8-10 نشستیں مجھے کرنے کا موقع ملا، اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کے لیے ڈاکٹر صاحب کو میں نے زحمت دی ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب فہم اسلام کے جدید خطوط ہے. یہ کتاب بہت عرصہ پہلے، تقریباً 15 سال پہلے یہ شائع ہوئی تھی، اور اہل علم طبقے میں اس کی بہت پذیرائی ہوئی. لوگوں نے اس کو بہت تبصرے بھی کیے اس پہ، اور اس سے بہت استفادہ کیا احباب نے، اہل علم دوستوں نے. تو بہت عرصے سے یہ کتاب مارکیٹ میں موجود نہیں تھی، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے درخواست کی کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کی طبع ثانی کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی کمال مہربانی اور شفقت کہ انہوں نے نہ صرف اجازت دی بلکہ اس پہ ایک نیا مقدمہ بھی تحریر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں 2 تبصروں کا اضافہ کیا ہے. تو چونکہ یہ کتاب اس موضوع پر ہمارے مذہبی جو لٹریچر ہے طالب علم کے طور پر میں بہت زیادہ نہیں تو جتنا تھوڑا بہت پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس میں مجھے اس انداز سے کوئی کام نہیں ملا اردو میں. باقی عربی اور اس میں بھی شاید کچھ کام ہے، اور انگریزی میں بھی شاید ہو. تو اردو میں اس کی کمی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کمی کو پوری کی. تو میں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ بھئی کتاب کے مباحث بھی ذرا مشکل ہیں، اور اہل علم اور جو میرے جیسے طالب علم بھی جو ان سے اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے کتاب کا ایک تعارف سا ہو جائے خود مصنف کی زبان سے. تو اس کے لیے میں نے کچھ سوالات مرتب کیے ہیں. ان سوالات کی روشنی میں آپ دیکھیں گے یہ کتاب کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اسلام کو سمجھنے کے لیے یا کسی ٹیکس اور متن کو مذہبی کو سمجھنے کے لیے جو لوگ کوشاں ہیں ان کے لیے کتاب کس قدر مفید ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر ہمیں ٹائم دیا. آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کے علم اور عمل میں، آپ کے دانش میں اضافہ فرمائے، اور ہم جیسے طالب علموں کو آپ سے بھرپور استفادہ کی توفیق دے. محبت. اجرا صاحب، ہم آپ کی کتاب فہم اسلام کے جدید خطوط، تو اس پہ میں کچھ ایک دو پہلے تمہیدی یا اصولی سے ایک چیزیں سمجھنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے میں سمجھنا چاہوں گا کہ جب ہم ہرمینے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ کیا اس سے مراد ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کہا یہ جاتا ہے کہ اب جو جدید فلسفہ ہے جو یونان سے جس کا سفر کہا جاتا شروع ہوا، تو اس میں آج کے دور میں یا جدید دور میں اس کے اوپر زیادہ بحث ہے. تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا سادہ کر کے سمجھائیں جس پہ میرے جیسے مبتدی طالب علم اس کو سمجھ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور کے اوپر ہم کچھ تمہیدی باتیں ہم عرض کرتے ہیں، آپ کے سوال کے جواب میں بھی اس میں آ جائے گا کہ بنیادی طور کے اوپر لسانیات میں ایک بحث یہ ہے کہ متن کے معنی جو ہیں وہ کیسے متعین کیے جائیں. اچھا، اب یہ ہے کہ چاہے وہ بولا ہوا یعنی وہ کلام ہو اور اس کو بعد میں لکھ لیا جائے، یا وہ ہوئی تحریر، تو اس کو سمجھنے کہ کیسے ہم کہیں کہ اس کے جو مصنف ہے یا ماتن ہے اس کے کیا مفہوم ہے. اب اس میں ایک جو بہت بڑی مشکل پیش آتی ہے وہ یہ پیش آتی ہے کہ عموماً جن متون کا ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں
ٹیکسٹ کا ان کے لکھنے والے اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ اس سے پوچھیں، جی متعین کرنا چاہیں کہ غالب کے دیوان کا جو پہلا شعر ہے اردو کی، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پیکر تصویر کا، اب تک شارحین جو ہیں وہ اس کی تشریح میں مصروف ہیں. غالب ہوتے تو پوچھتے ان سے کہ بھئی غالب صاحب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، ٹھیک، اور ظاہر ہے کہ وہ ہیں نہیں، تو بحث یہ چلی کہ کیا جو ٹیکسٹ ہے، متن ہے، اس کے معنی وہی متعین کرے گا کہ جس سے منسوب وہ ٹیکسٹ ہے، جس نے لکھا یا جس کا بولا ہوا لکھا گیا، یا یہ ہے کہ جب کوئی ٹیکسٹ پبلک ہو جاتا ہے، پبلک میں آ جاتا ہے، تو جتنے بھی قارئین ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ اس سے، آپ اختیار دیں نہ دیں، وہ اس سے کیا سمجھتے ہیں اور جس معنی میں وہ اس کو لیتے ہیں وہی اس کے معنی سمجھے جاتے ہیں. اسی لیے یعنی اگر آپ فرض کے غالب کا ذکر آ گیا تو غالب کی اگر بات کریں تو 100 سے زیادہ کمنٹریز تو ہماری نظر سے گزر چکے ہیں، تو آپ کی نظر سے وہ گزریں گے، پھر اس کا فارسی دیوان کس میں کیا کہنا چاہتے ہیں. تو یہ معنی ہمیشہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ متعین کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مردے کو آپ زندہ کریں اور اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ کیا کہنا چاہتے تھے. تو یہ جو ایک پیراڈائم ہے اور وہ یہ ہے جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں، اور ہم نے لسانیات کے طالب علم کے حیثیت سے جو کچھ دیکھا وہ یہ کہ آپ کہیں یا نہ کہیں پبلک کے ہاتھ میں جو متن ہوتا ہے وہ اس کے معنی متعین کرتی ہے، اس سے جو سمجھتی. آپ تفسیر کے اوپر آ جائیے، چاہے وہ مقدس کتابوں کی تفسیر ہو پرانی جن کو الہامی کہا جاتا ہے یا مذہبی متون کہا جاتا ہے، چاہے وہ ابراہیمی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا غیر ابراہیمی مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے جو متون ہیں ان کی تشریح ظاہر ہے کہ ہر دور میں ہوتی رہی، اس کو سمجھا جاتا رہا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ متن اور اس کے معنی یعنی ایز اٹ از کبھی ایک جگہ نہیں کھڑے رہتے. بہت سے الفاظ ہوتے ہیں، محاورات ہوتے ہیں کہ جو متروک ہو جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کے نئے معنی جو ہیں وہ متعین ہو جاتے ہیں، اس معنی میں وہ استعمال ہونے لگتا ہے. وہ تو اس سے اس کے کانٹیکس میں، جس کانٹیکس میں وہ آیا تھا، زمان، مکان اور حالات، اس کے لحاظ سے اس کے معنی جو ہیں وہ متعین کیے جاتے ہیں کہ بعد سے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 2500 سال پہلے جو مذہبی متون ہیں ان کو اگر دیکھیں تو قدیم ترین متون ہندوازم کے متون ہیں کہ جو آج موجود ہیں. تو جب ہم ان کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی اس کے کیا معنی ہیں، تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ اس وقت جب کہنے والے نے اس کو کہا تو اس وقت اس کے کیا معنی اس لینگویج میں لیے جاتے تھے، اس زمانے کے محاورے میں کیا کہا جاتا تھا. اور جب ہم آج پڑھ رہے ہیں اگر وہ متن ہدایت ہم اس کو مانتے ہیں، دیکھیں سارا مسئلہ ماننے کا ہے. مثلا ایک متن کو ہم، ایک مسلمان جو ہے وہ متن ہدایت مانتا ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کو متن ہدایت نہیں مانتا، تو اس کی اپروچ ٹورڈز دا ٹیکسٹ جو ہے وہ ہمیشہ مختلف ہو گئی. ٹھیک ہے، اور ہمیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہم یہ سوچیں کہ ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ اسکرپچر جو ہے اس کا عالم جب قرآن مجید کو پڑھے گا، قرآن کی عربی کی جو کہ لیٹر گویا کہ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ عربی کے مور دین 70%، 75% جو الفاظ ہیں ان کے روٹس ہبریو میں ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو وہاں اس کے کچھ معنی سمجھے جاتے تھے اور ہمارے وہاں کچھ سمجھے جاتے ہیں. یعنی عربی وہ عربی
کہ جس کو عہد جاہلیت کے بعد کی عربی آپ کہہ لیں، عہد جاہلیت کی عربی آخری، تو اس کے معنی میں یہ بات کہ اس کے روٹ کو تلاش کر کے ہبریو پہ جانا، ایرامک پہ جانا، یا اس سے پہلے کی جو زبانیں ہیں پرشین وغیرہ، تو اس پہ جانا اور وہاں سے اس کے وہ نکال کے کہ اس وقت اس کی کیا میننگ تھے، اس لحاظ سے اس کو انٹرپریٹ کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ اس کی بہت واضح ہے۔ وجہ اس کی واضح یہ ہے کہ قرآن مجید نے یا بائبل کی جو کتابیں ہیں ہبریو ایرامک میں، یا آپ آ جائیں پھر گریک لینگویج میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، اس کبھی بھی الفاظ کا مفہوم، ہم معنی نہیں کہتے، ہم مفہوم کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ کے اوپر کھڑا نہیں رہتا ہے۔ اس کا مفہوم اپنی جگہ کے اوپر کھڑا نہیں رہتا ہے۔ معنی کے لفظی معنی یہ ہیں کہ ما انا بہی، ما عنی بہی، ٹھیک، اور مفہوم کے معنی یہ ہیں کہ ما تفہم، ما افہم، ما یفہم، یعنی ما فہم منہ، اس سے کیا سمجھا گیا، آپ نے کیا سمجھا، ہم نے کیا سمجھا، انہوں نے کیا سمجھا۔ صحیح۔ تو معنی میں وہ لغوی معنی مراد ہوگا، یعنی اس زبان کے لغت میں، اور مفہوم سے مراد ہوگا کہ ہم نے اس کو کلام کے تناظر، سیاق و سباق، لغت سب کو جمع کر کے جو سمجھا، یہ تھوڑا سا فرق ہوگا۔ لغت تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اگر آپ غور کریں کہ یہ جو ہیں ہم جن کو لغات اور معاجم کہتے ہیں، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جو کچھ بولا جاتا ہے اس میں جس ایکسپریشن کے جو معنی اس وقت لیے جاتے تھے اس کو ضبط کر دے گی۔ لغت کبھی بھی معنی کو متعین نہیں کرتی، معنی کو ریکارڈ کرتی ہے کہ ان معنوں میں اور اس طریقے سے اس کو سمجھا جاتا تھا، بولا جاتا تھا، کیا جاتا تھا، معاون ابھی۔ اور مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو ہم ایک مثال دیں کہ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں کیا سب زبان دان اور شاعر اور عہد جاہلی کے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے؟ جناب بلال حبشی رضی اللہ عنہ کیا قرآن کی فصاحت و بلاغت کے اوپر سن کے اس کے اوپر ایمان لائے؟ صہیب رومی، سلمان فارسی، بنیادی طور کے اوپر وہ پیغام تھا کہ جس نے ان کو اٹریکٹ کیا، ورنہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ حمد میں، مدح میں اور شکر میں کیا فرق ہے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو با ہے وہ استعانت کا ہے یا الصاق کا ہے، اور یہ حرف جر ہے یا حرف جر نہیں ہے، اور اسم کا مادہ کیا ہے، یہ یہاں پہ سمو سے ہے یا وسم سے ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ پیغام سے متاثر ہوئے اور وہ ایمان لا، بیشتر کا یہی وہ تھا۔ یہ محاسن لغوی یا فصاحت بلاغت اور یہ تو بعد میں اس میں سے کشید کیا گیا بنیادی طور پر۔ تو زبان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کے معنی وہ ہیں کہ جب وہ اہل عرب کے سامنے پڑھا گیا تو جو کچھ انہوں نے سمجھا وہی اس کے حقیقی معنی ہے۔ اب اس کے معنی جب ہم باہر سے متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہنچ کے، کیونکہ ہم تو اجمی ہیں، ہم جب کوشش کرتے ہیں اس کو متعین کرنے کی تو پھر وہ معنی اصلی نہیں رہتے، بلکہ ہم اس میں بہت کچھ اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ اچھا ایک بات تو زبان کے بارے میں یہ ہو گئی۔ مثلا آپ نہج البلاغہ کو دیکھیں، نہج البلاغہ کی جو شروح لکھے گئے ہیں اس کی دو حیثیتیں،
ایک فیتھ کے لحاظ سے لکھے گئے اور ایک یہ بطور کتاب بلاغت رائج رہی الازہر وغیرہ میں اور اس سے ہدایت نہیں کشید کی، اس سے بلاغت کشید کی، ٹھیک ہے. اور جن لوگوں نے ان کو امام مانتے ہیں انہوں نے اس سے ہدایت اور تزکیہ نفس اور یہ ساری چیزیں کشید کی. تو متن کی اپنی حیثیت جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر اس کا اسٹیٹس آپ کہہ لیں اور اس کا جو اس کے پورا حالہ اس کے ارد گرد جو ہوتا ہے وہ لوگ متعین کرتے ہیں، قاری متعین کرتا ہے جس اس میں ہوتا ہے. اچھا، اب اس کو اگر ہم لے کے چلیں اس پیراڈائم کو، تو قرآن مجید یعنی ہم نے یہ سب مباحث جب ہم پی ایچ ڈی کر رہے تھے بیبلیکل اسٹڈیز میں، تو وہاں یہ سب ڈسکورس انالیسز اور یہ وہ ساری چیزیں، جس میں سے بہت سی چیزیں ہم نے اس میں دی بھی ہیں، ڈسکورس انالیسز وغیرہ، حضرت سلیمان اور ہدہد کا واقعہ اور وہ سارا. تو بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک، ان کے وفات کے وقت تک یہ کتاب ہدایت تھا. جب اس کے بعد اسٹیٹ قائم ہوئی تو یہ اس کو ایک قانون کا پیراڈائم جو مل گیا کہ اس کے الفاظ کو، محاورات کو اور اس کی جو چیزیں ہیں اس کو ہم قانون کے پیراڈائم میں سمجھیں کہ یہ حکم خداوندی ہے. ہدایت خداوندی اور حکم خداوندی. حکم ہمیشہ امپوزیشن چاہتا ہے کہ اس کو امپوز کیا جائے، کیونکہ اس وقت ریاست قائم ہو گئی تھی تو لہٰذا یہ پیراڈائم جو ہے وہ اختیار کیا. اس کی وجہ سے یہ ہے، اسی لیے ہم نے اپنی اس کتاب میں صیغہ امر پہ کافی گفتگو کی ہے، اس لیے کہ ہمارے وہاں گو کہ اصول کی کتابوں میں یہ ہے بیان کہ ضروری نہیں کہ امر بہت سی جگہ کے اوپر جو ہے وہ اس کے وجوب کے معنی میں ہے، کیونکہ وہ قانون کا تقاضا ہے کہ اس کو وجوب کے معنی میں مانا جائے. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کا جو مورل کنٹینٹ تھا، ہدایت کا کنٹینٹ تھا، وہ پیچھے چلا گیا، وہ پیچھے چلا گیا اور یہ امر کا کنٹینٹ جو ہے وہ آگے آ گیا. تو ایک کتاب ہدایت جو تھی اس کو گویا کتاب قانون بنا دیا گیا. اچھا، قانون اور لا کے جو میننگز ہیں وہ اس میں امبیڈڈ ہے کہ وہ مخصوص معنی رکھتے ہوں. اگر اس کے مخصوص معنی نہیں ہیں تو پھر جو قاضی ہے اس کے اوپر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ کبھی اس کی یہ بھی انٹرپریٹیشن ہے، یہ بھی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، تو پھر لا کہاں گیا؟ کہتے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو پڑھیں، سیکشن اتنا اتنا ہے، یہ لا ہے، پاکستان پینل کوڈ ہے، اس کو آپ پڑھیں، اس کا چیپٹر 15 جو مذہبی ان سے متعلق ہے، اس میں جو الفاظ فریزنگ ہے وہ اس کی میننگز فریزڈ ہیں. جس چیز کو بلیسفیمی کہہ دیا گیا ہے وہ آپ اس کو بلیسفیمی سے ہٹا نہیں سکتے. اور یہ لفظ ہم نے خاص طور پہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ برٹش لا میں بلیسفیمی جو ہے، برٹش لا میں بلیسفیمی اگینسٹ دا کنگ ہے، اگینسٹ دا اسٹیٹ ہے، ریلیجن کے اگینسٹ نہیں ہے. کرسچینٹی میں بلیسفیمی از اگینسٹ گاڈ، ہولی اسپرٹ اینڈ جیزس دا کرائسٹ. خاص طور پہ ہولی اسپرٹ کے خلاف بات کرتے ہیں، دیٹ از بلیسفیمی. اور دوسری چیز ہے سیکرلیج. کرسچن تھیولوجی میں سیکرلیج کے معنی یہ ہیں کہ جو آپ سیکرمنٹس آپ مقرر کر لیتے ہیں، جیسے صلیب کا نشان ہے یا اور بہت ساری چیزیں، حضرت مریم کا وہ ہے مجسمہ ہے، یا حضرت مسیح علیہ السلام کا خاص مجسمہ ہے جس میں ہاتھ وہ یوں کیے ہوئے ہیں،
یہ ساری چیزیں ان کی اگر کوئی بے حرمتی کرتا ہے کرسچن تھیولوجی کے لحاظ سے وہ دیٹ از سیکریلیج بلیسفیمی. اور تو مطلب یہ کہ لفظ بلیسفیمی کے معنی ریلیجن میں اور لا میں اور پھر ڈفرینٹ لاز میں وہ مختلف ہیں. اور فارچونیٹلی انفارچونیٹلی فار دا پرپز آف ایکسپلیننگ دا کانسیپٹ ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پریزنٹ کنٹیکسٹ میں پاکستان کے پریزنٹ کنٹیکسٹ میں اس وقت جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں آپ کا ہائر پولیٹیکل جو فیگرز ہیں ان کے خلاف کوئی بیان ٹویٹ کوئی پوڈ کاسٹ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایکول ٹو بلیسفیمی یعنی یہ لیگل بلیسفیمی اور ریلیجس بلیسفیمی کو آپ اس کو کر دیں گو کہ اس کے لیے اس وقت قانون بلیسفیمی کا لفظ نہیں استعمال کرتا لیکن وہ بھی انپارڈنیبل ہے یہ بھی انپارڈنیبل ہے. تو ہمارے نزدیک بنیادی جو بحث تھی جب ہم نے یہ کتاب ہم نے کنسیو کی یہ بک تو اس وقت یہ تھا کہ ایک بک آف گائیڈنس جو ہے اس کی ٹرانسفارمیشن ہوئی بک آف لا میں اور وہاں پھر میننگز جو تھے وہ متعین کرنے پڑے. اٹ نو مور ریمین ان دا ہینڈز آف کامن مین کہ وہ اس کو پڑھ کے کیا سمجھتا ہے. چنانچہ جب مختلف فرقوں کے تحت حکومتیں قائم ہوئیں مختلف پوائنٹ آف ویوز کے لحاظ سے تو وہاں پھر اس لا کی بک آف لا کی انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ اپنے اپنے فقہ کے مطابق کی گئی. یہ جو احکام القرآن پہ آپ کو کتابیں ملتی ہیں وہ جساس کی ہو ابو بکر جساس کی تو وہ حنفی اس کے لا کے لحاظ سے اور اگر ابن عربی کی ہے تو وہ مالکی سے القیہ حراسی کی ہے فلاں کی تو وہ اپنے اپنے اس کے یا آپ کے شیعہ اس میں کنز العرفان آپ لے لیں اور آیات احکام پہ جو کتابیں ہیں تو اس کو وہ چیز دے دی گئی وہ شکل دے دی گئی کہ یہ اگر اسٹیٹ ہے تو اسٹیٹ کا لا جب ہوگا تو وہ اس میننگس میں ہوگا. اب تقلید کے پیراڈائم میں یہ ہوا کہ آپ اس سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے کیونکہ فوراً آپ کو اسلاف کے حوالے جو ہیں وہ دے دی جاتے ہیں کہ مثلا شیعہ کانٹیکس میں دیکھیں شرائع میں یہ لکھا ہوا ہے جواہر الکلام میں یہ ہے آیات اللہ خوئی نے شرح عروۃ الوثقیٰ میں جلد 46 یہ فرمایا ہے اور باہر پیچھے کی کتابیں مستند الشیعہ اور یہ یا اہل سنت میں آپ وہ کر لیں. تو اس کی وجہ سے جو متن کی کو کہنا چاہیے کہ اوپن ٹیکسٹ تھا اس کو لیگل ٹیکسٹ بنا کے اس کی انٹرپریٹیشنز میں اس کو فریز کر دیا گیا اور وہ جو اس کا تھا بنیادی طور کے اوپر ایک کہ وہ پبلک میں آپریٹ کرے گا اور پبلک کو ٹھیک کرنے کا سبب بنے گا وہ چیز جو ہے وہ لیگل فریم ورک میں آ گئی اور وہ آسپیکٹ جو ہے وہ بھلا دیا گیا. اٹ از نو مور بک آف گائیڈنس فار کامن پیپل. It is a statute or a book of law which can be interpreted according to the people who are interpreting and those who belong to different sects. They don't want to cross their limits because they will become invalid and their interpretations will become invalid. کہ نہیں ہمارے اسلاف تو یہ کہتے چلے ہیں ہمارے اسلاف تو اس طرح سے بات کرتے چلے ہیں. تو بات یہ ہے کہ حنفی فقہ مثلا ابن عابدین اور در المختار اور المبسوط کے اوپر موقوف ہو گئی ہے. یہاں آپ کے بر صغیر میں فتاوی ہندیہ یا فتاوی عالمگیری وغیرہ جیسی کتابیں تتار خانیہ. تو جو متن کی اصل کیفیت تھی کہ متن اور پبلک یہ جدا ہو گیا اس کی وجہ سے اس کی سمجھ میں مفہوم میں مسائل آئے.
اب اگر ہم اس کو ٹائم، پلیس اینڈ سرکمسٹانسز میں واپس لے جا کے اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ایک تو اوریجنل جو اس وقت پہ میننگز انٹینڈ کیے گئے تھے وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے. It is not, this book is not like collected works of Shakespeare or Wordsworth or anyone else. Aristotle کے ورکس نہیں ہیں یہ. ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ اگر آپ نے اس وقت کے اگر this is the book of guidance for generations to come تو ویسے بھی آپ اس کے میننگز کو فریز نہیں کر سکتے. یا تو آپ یہ مانیں کہ یہ ہاں کتاب تھی اس وقت اس کے یہ میننگز تھے قرآن کے اور بس یہی میننگز ہیں. تھیولوجیکلی یہ ہے اور لیگل آسپیکٹ اس کا یہ بن گیا, اس میں سے مورل کنٹینٹ آپ نے نکال دیا. اور اگر یہ بک آف گائیڈنس ہے فار نیشنز ٹو کم, فار جنریشنز ٹو کم, تو پھر اس کے میننگز جو ہیں وہ ہمیشہ ٹریول کریں گے اور اس کو آپ نئے سچویشن میں امپلیمنٹ اگر آپ نہیں کر سکتے, یعنی اس وقت اجتہاد صرف تطبیق کا اجتہاد ہے. جو اس میں سے کشید کرنا تھا, نکالنا تھا, وہ تو ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ کے اوپر, یعنی ہم نے بیچ میں کسی منشورے میں اپنے لکھا بھی ہے کہ جو تفاسیر کی کتابیں ہیں ہمارے پاس, جو تفاسیر ہیں, اگر ان میں سے یہ بلاغت اور یہ وہ نحو اور اس کے مسائل کو اعراب کے نکال دیا جائے تو 20 جلدوں کی تفسیر جو ہے وہ مشکل سے 3 یا 4 جلدوں میں آئے گی کہ قرآن کو جو ایکسپلین کیا. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ وہی گویا کہ مہارت سمجھی جاتی تھی, وہی مہارت ہوتی تھی. تو ہم نے یہ جو آیاز ہے وہ سارا ہم نے جب ببلیکل اس میں دیکھا کہ متن جو ہے ٹیکسٹ اس کو مختلف اینگلز میں مختلف اینگلز سے اپروچ کیا جا سکتا ہے اور اس کے میننگز جو ہیں وہ سنگل میننگز نہیں ہیں, کیونکہ اٹس ناٹ بک آف لا, اٹس بک آف گائیڈنس. تو اس پلوریلٹی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو بک آف گائیڈنس اگر آپ مانتے ہیں تو اینگلز کی پلوریلٹی جو ہے وہ بھی آپ کو دیکھنی پڑے گی. اس میں ہرمینیوٹکس بھی ہو سکتا ہے, اس میں ہسٹوریکل اپروچز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں ڈسکورس انالیسس بھی ہو سکتا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ اپروچز ہیں کہ جو اس میں آ سکتے ہیں. تو آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو encompass all these some of these approaches which are very relevant to Quran and Quranic understanding. تھینک یو, بہت شکریہ سر. اشرف صاحب سوری, میں آپ نے بہت خوبصورتی سے پورا پس منظر, اس میں کئی میرے سوالات تو اسی گفتگو میں پیدا ہو گئے اور جب میں نے متعین اپنے لیے کچھ سوالات رکھے تو مجھے لگتا ہے اس میں پھر رہ جائیں گے. لیکن تھوڑا سا جب ہم ہرمیٹکس کا لفظ استعمال کرتے ہیں تفہیم متن, اس کا مطلب یہی بنتا ہے اردو میں؟ جدید پارلنس میں ہرمینیٹکس کے یہی معنی ہیں کہ تفہیم متن اور تشریح متن. ٹھیک ہے, لیکن اس کی جیسے اپروچز ہیں. صحیح. اب ہم آپ سے عرض کریں ہرمینیٹکس کا ایک پہلو. مثلاً ایک سیمینار تھا کراچی میں ہی, اور کئی سال پہلے, میں 10 سال پہلے کی بات. اس میں علماء اور محتممین جو تھے مدارس کے وہ آئے ہوئے تھے. تو ہمیں کہا گیا کہ ذرا آپ اس کو کریں. تو ہم نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور ہم نے کہا ذرا اس کے معنی آپ حضرات. تو ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں, ہنس رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو کیا ہو گیا, ہمیں زندگی گزر گئی پڑھاتے ہوئے, ہم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی پوچھ رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ہنسیں, لیکن آپ ہمیں اس کے میننگز بتاتے. تو تقریباً وہی معنی جو اردو تراجم میں ہیں وہی بتایا گیا. ہم نے کہا اس کے اور کوئی معنی نہیں ہو سکتا, کہ اس کے اور کیا معنی ہو سکتا. ہم نے کہا دیکھیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک اپروچ بتاتے سر. فتح مکہ کے موقع کے اوپر, صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جو دستاویز لکھی گئی, تو قریش میں سے سہیل بن عمر جو تھا وہ آیا تھا دستاویز کے لیے جو لکھی گئی, اور اس میں لکھا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا کہ ہم تو اسے جانتے نہیں, یہ کیا ہے. کہ پھر کیا لکھا جائے. کہ وہ جو ہم لکھتے آئے بیس میں کہ اللہم. وہاں کا مکے کا رہنے والا خاص
اور وہ نہیں جانتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیا معنی ہیں اور کیوں لکھا جا رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے بیس میں کہ اللہم لکھیں, اللہ نکال دیں, بسم اللہ کیا چیز ہوتی ہے. اچھا پھر یہ کہ آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں آپ کو ملتا ہے کہ بھائی بہت سے وہ تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ زمین آسمان کس نے بنائی, قرآن کہتا ہے یہ کہیں گے کہ اللہ نے. تو اللہ سے واقفیت بھی تھی, ٹھیک ہے, ظاہر اس سے وہ اللہ تو مراد نہیں تھا کہ جو ہمارا اور آپ کا ذات اور صفات کے لحاظ سے. پھر آ گیا رحمان اور رحیم کا معاملہ. رحمان اور رحیم کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت موت میں جو رائج تھا تو وہ رحمان کو رحمان کرتے تھے, اور ان کا دیوتا تھا ایک جس کو وہ پوچھتے تھے رحمان کے نام سے, ٹھیک ہے. اور وہ لوگ رحیم کو نہیں جانتے تھے نہ اللہ کو جانتے تھے. وہ پوچھتے تھے یہ اللہ اور رحیم کیا چیز ہے جو آپ نے لگایا ہوا. جب آپ یمن کی طرف جائیں تو یمن والے جو ہیں وہ رحمان کو نہیں جانتے تھے, وہ رحیم کو جانتے تھے. ان کی ڈیٹی جو تھی وہ رحیم تھی. چنانچہ بعض مستشرقین نے یہ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک فارمولہ بنایا کہ قریش اور دوسرے قبائل جو ہیں جو رحمان کو اور رحیم کو ماننے والے وہ اس پہ متفق ہو جائیں کہ ارے ہمارے ان کا بھی تو دیوتاؤں کا بھی تو نام لے رہا ہے وہ کر رہا ہے. اسلام میں اس کے بالکل مختلف میننگس ہیں, لیکن جب آپ ہسٹوریکلی آپ اس کو لیں تو یہ 3 انٹیٹیز کے نام ہیں, 3 ڈیٹیز کے نام ہیں یہ, اللہ رحمان الرحیم. اب وہ کہتا ہے کہ یہ کیا اللہ کیا ہے, آپ بیس میں کہ اللہم لکھیں, نہ رحمان آیا بیچ میں, نہ اللہ آیا, نہ رحیم آیا. تو ہسٹوریکل اپروچ پہ جب آپ آئیں گے وہ کریں گے. اب ہمارے وہاں یہ بحث چلتی ہے, ہمارے وہاں بھی یہ بحث چلتی ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ الرحمن الرحیم اللہ کی صفات ہیں یا یہ 2 مستقل نام کے طور پہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ادعوا اللہ او الرحمن ایما تدعوا حسنا, اس کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. تو یہ تو 2 انٹیٹیز کے نام بظاہر ہو گئے نا. تو سوال یہ ہے کہ جب ہم ہرمینیٹکس میں آتے ہیں الفاظ کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کے ساتھ اس کو انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہرمینیٹکس میں کوئی ایک اپروچ نہیں ہوتی. ہرمینیٹکس کیونکہ تشریح متن کی ایک ڈسپلن ہے تو اس میں نظریات کے لحاظ سے مختلف اپروچز جو ہیں وہ اختیار کی جا سکتی ہیں کہ آپ متن کو اس معنی میں لیں, ٹھیک ہے. تو ہرمینیٹکس میں اور اس میں آپ نے کہا کہ کیا فرق ہے, تو بنیادی فرق یہ ہے کہ ہرمینیٹک جو ہے دیٹ از ناٹ سنگل اپروچ ٹورڈز دا ٹیکسٹ, ملٹیپل اپروچز جو ہیں اس میں اختیار. ٹھیک, بہت اچھا. ابھی آپ نے جیسے گفتگو کے شروع میں بھی آپ نے غالب کی مثال دی کہ مصنف اب نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو دوسری صورت یہ ہے نا کہ جو ہمارے ہاں جدید ہرمینیٹکس میں یہ جو کہا جاتا ہے مصنف کی موت ہو جاتی ہے اور متن جو ہے وہ قاری کی ملکیت ہے, اس میں تو اس مفہوم میں کہ مصنف موجود ہے. یعنی مثال میرے سامنے آپ تشریف فرما ہیں, آپ کی کتاب یا آپ کا متن میں نے پڑھا, اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مصنف بتائے بھائی تم نے یہ جو سمجھا میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, تب بھی بات قاری کی مانی جائے گی. تو ایک تو یہ جو وضاحت کیجئے. دوسرا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو جدید ہرمینیٹکس میں یہی والی بات کہ مصنف کی موت ہو گئی, متن خاموش ہے اور معنی جو ہے قاری خود, تو کیا اس کو آپ مذہبی متن پر بھی کیسے اپلائی کریں گے یا اس پہ بھی اس کو اپلائی کریں گے؟ متن ہوتا ہے, اس کو ماننے والے اس کو مذہبی یا غیر مذہبی قرار دیتے ہیں. مثلا گیتا آپ کے خیال میں مذہبی کتاب ہے غیر مذہبی کتاب ہے؟ آپ کہیں گے ہندوؤں کے لیے وہ مقدس متن ہے, ٹھیک ہے. مسلمان کے سامنے آپ گیتا جلا دیے یا پھاڑ دیے یا اس کو کر دیے, وہ اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ لوگوں کا ماننا جو ہے وہ اس کو کسی مذہب سے ایفیلیٹ یا وہ کرتا ہے. ادروائز جو متن ہے وہ تو ٹیکسٹ از ٹیکسٹ, وہ تو ٹیکسٹ ہی ہوتا ہے. ماننے والا, مثال آپ گیتا کو مذہبی متن نہیں مان رہے میں مان رہا ہوں, یا آپ قرآن کو مذہبی متن مان رہے میں نہیں مان رہا ہوں نا, تو میں اس کو ایک عام متن کی طرح پڑھوں گا, آپ اس کو ایمان کے ساتھ. تو کیا آپ
بھی اسی طرح سے یہ اسی پہ یہ جو نقطۂ نظر ہے متن کا خاموش ہونا یا معنی قاری کے پیدا کرنا، وہ مومن کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا؟ بالکل ایسے ہی ہوگا، کیونکہ کوئی وے نہیں ہے کہ اس معنی کو ان الفاظ کو یا تراکیب کو کسی ایک سنگولر میننگز میں آپ فریز کر سکیں. ٹھیک ہے، یا تو یہ ہے کہ خود اللہ تبارک تعالیٰ کسی جگہ یہ کہے کہ اس کے پھر صرف یہی معنی ہے، تو وہ تو ایسا تو اس نے کہیں نہیں فرمایا. ٹھیک ہے، اور اگر ایسا اس نے نہیں فرمایا تو آپ نے اس کو قانون کی زبان دے دی، ہم نے اس کو ایتھکس کی زبان دے دی. ہدایت کا ہم نے اس کو منبع مان لیا، کر لیا. تزکیہ نفس کا وہ مان لیا. تو اپروچ ٹورڈز ٹیکسٹ جو ہے وہ ہماری اور آپ کی دونوں سے ہی ہے. سوال یہ کہ آپ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. اس کی مثال ہم شخصیات سے دے دیں. شخصیات سے مثال یہ دے دیں کہ غالباً ہم نے میڈیکل سائنس آج کل کے ڈاکٹر سے زیادہ پڑھی ہے، اور ہم ابھی بھی پڑھتے ہیں. میڈیکل سائنس بھی پڑھتے ہیں اور سائیکولوجی، ایب نارمل سائیکولوجی سب ہم پڑھتے ہیں بڑے اس سے، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ مذہبی متون کو بھی پڑھتے ہیں. ظاہر اب کوئی ہمیں صرف ڈاکٹر کے کہہ کے پکارتا ہے، یعنی میڈیکل ڈاکٹر، اور اس لحاظ سے ہم سے کوئی گولیاں پوچھ رہا ہے، دوائیں پوچھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے. جو ہماری اس بات سے واقف ہیں کہ مدرسے کے کوالیفائڈ ہیں اور دیگر زبانوں کو بھی ہم جانتے ہیں، ہم کرتے ہیں، تو وہ کوئی جیسے آپ آیت اللہ کہتے رہتے ہیں، ہم منع کرتے رہتے ہیں، آپ آیت اللہ کہتے رہتے ہیں. کوئی ہمیں دانشور کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، من آنم کہ من دانم. بات یہ ہے کہ جس کے سامنے جو اسپیکٹ ہے اور جس لحاظ سے وہ ہم سے وہ لینا چاہ رہا ہے، متصل ہونا چاہ رہا ہے یا بینیفٹ لینا چاہ رہا ہے، وہ معنی وہ امپوز کر دیتا ہے اس کے اوپر، شخصیت کے اوپر وہ شخصیت اس کی بن جاتی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا مثال دیں، وہ کلینک کرتے تھے، باقاعدہ کوالیفائڈ ڈاکٹر تھے، MBBS کلینک کرتے تھے لاہور میں. وہ کرتے مریضوں کی لائن لگی رہتی تھی، لیکن بہت لوگوں کو پتہ یہ نہیں ہے. وہ ان سے صرف قرآن فہمی میں مدد لیتے ہیں ان کی، اس سے تو آسپیکٹس ہوتے ہیں. اب قرآن مجید کو کیا تعویذ کی دعا کی کتاب نہیں بنا دیا گیا؟ آپ ہر عامل کے جعلی عامل کے پاس، اس کے عامل جعلی ہی ہوتے ہیں. یہ خامخواہ اس میں کہا جاتا ہے کہ ہم جعلی عاملوں کے خلاف کے لیے قانون بنا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، وہ اصلی وصلی کوئی نہیں ہوتے. قرآن کہتا ہے، خود کیا فرماتا ہے کہ کیا اس کے ذریعے سے تم پہاڑ چلاؤ گے اور یہ کرو گے وہ کرو گے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کی تقدیریں اس سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کے لیے یہ اس کی کتاب ہے، تعویذات کی کتاب ہے. اس آیت سے یہ ہو جائے گا، اس آیت سے وہ ہو جائے گا، پڑھیں اس کو، ورد کریں. اور جس کے نزدیک ہدایت کی کتاب ہے، اس کے نزدیک وہ ہدایت کی کتاب ہے. تو یہ ہر متن کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں جو اس کے ماننے والے جو ہیں وہ متعین کرتے رہتے ہیں. اچھا، اس میں آپ نے ایک بات جسے بار بار کی، اور گزشتہ کچھ عرصے سے آپ اس پہ کافی تحریر بھی لکھ رہے، فیس بک وغیرہ پہ بھی، اور ابھی آپ نے بہت تفصیل سے بات کی نا کہ کتاب قانون اور کتاب ہدایت. اب اچھا، اس میں میرے جیسے بہت سے اسٹوڈنٹس کو الجھن بھی ہے کہ بھئی یہ تو بہت وضاحت نہیں ہمیں یعنی سمجھ میں آ رہی، کیونکہ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے نا کہ وہی آپ کی بات، ہم نے تو ابھی تک اس کو قانون ہی کی کتاب، اور جو ہمارے ہاں احکام القرآن کے عنوان سے جو کتابیں لکھی گئی تو اس کے اندر چلو کچھ تو وہ آیتیں جو بالکل ہے ہی قانون، لیکن بہت سے آیتیں وہ جس کے اندر قانون ہی انہوں نے اس سے اس کو اخذ کیا. تو جیسا اس میں پھر یہ کہاں ہم فرق کریں گے نا کہ اس کے اندر تو قانون کی بہت سی شقیں موجود تو ہیں نا، تو ان کو بھی آپ الگ نہیں کریں گے، اس کو نکال کے باقی کو کتاب ہدایت کہیں گے، یا الحمد سے لے کر الناس تک پوری کتاب ہدایت ہے، کتاب قانون نہیں ہے؟ اس میں فرق کہاں سے رکھیں گے ہم؟ یہ بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدی للمتقین، تو کس جگہ قرآن مجید نے کہا ہدی للناس کہا اور اس طرح کہا؟ کس جگہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ ہدایت ہے مقننہ کے لیے یا قانون کی کتاب؟ بات یہ کہ وہی بات ہے نا. آپ سے والد کہتے ہیں 4 بچے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی کوئی پانی پلا دے، ایک بچہ دوڑ کے جاتا ہے، لا کے پانی دے دیتا ہے. اس نے اسی بات کو، اس وش کو
اس طرح لیا کہ باپ امپورٹنٹ ہے، یہ کہہ رہا ہے تو میں اس کو مانوں. باقی 3 نے بھی تو سنا نا، انہوں نے کہا اچھا یہ کر رہا ہے تو چلو کافی ہے، بابا کو تو پانی چاہیے. جیسے ہم نے اس کتاب میں ایک مثال دی ہے کہ ایک پروفیسر ہے، اس میں داخل ہوتا ہے اپنی کلاس میں اور بیٹھتے کہتا ہے آج شاید گرمی زیادہ ہے. یہ مثال ہم نے اس میں دی ہے کہ آج شاید گرمی زیادہ ہے. ایک طالب علم اٹھتا ہے، وہ اے سی کو فاس کر دیتا ہے. اس نے نہ حکم دیا نہ اس نے وہ کیا، اس نے ایک بات کہی. اسٹوڈنٹس نے اس کے کمفرٹ کے لیے وہ اٹھے، انہوں نے اس کو سمجھا کہ یہ ہمارے لیے امپیریٹو ہے کہ سر کو ہم اس سرکمسٹانسز سے نکالیں، ایزی فیل کریں. ہم نے اس کا ٹیمپریچر بڑھا دیا. اسی طرح ہم نے مثال دی ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کھڑا ہو کے تقریر کرتا ہے کہ اٹھ کھڑے ہو، اب یہ ظالمانہ نظام ہے، یہ حکومت یوں ہے وہ ہے، اٹھو، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی. اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو، تو وہ اٹھے ماچس لے کے اور جلانا شروع کر دے. وہ جس سینس میں کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے باقاعدہ، اس کی جو لینگویج ہے وہ امپیریٹو ہے، حکمیہ ہے، لیکن وہ حکم نہیں ہے، وہ اسٹرانگ ایکسپریشن ہے اس کی فیلنگز کا. تو قرآن مجید میں کسی جگہ بھی، کیونکہ دیکھیں قرآن مجید یا مذہبی متون جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئرسو پاور نہیں ہوتی. یہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ اس کو حکم سمجھتے ہیں یا حکم نہیں سمجھتے، ایڈوائس سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس قرآن مجید نے بے شمار جگہ کے اوپر لعلکم، عسا، یہ الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، روزہ رکھو تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. تقوی پیدا کرنے کے لیے اس کے وہ حکم کی علت نہیں ہے، کیونکہ تقوی پیدا نہیں کیا جا سکتا حکم کے تحت، محبت پیدا نہیں کی جا سکتی حکم کے تحت. وہ تو چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں کسی سے. ٹھیک ہے، ہمیں فرض کی آپ کی فکر سے محبت ہے، آپ کو ہماری فکر سے محبت ہے، تو ہم دونوں میں ایک محبت کا اور احترام کا رشتہ ہوگا. ہم یہ کہیں کہ زبردستی یہ جو نیچے دودھ دہی کی دکان ہے اس کے مالک سے آپ محبت پیدا کر لیے تو یو کانٹ ڈو. تقوی بھئی آج سے تم متقی بن جاؤ، تو کہاں سے متقی بن جائے گا؟ لعلکم، عسا، یہ جو سب ایکسپریشنس ہیں. لعلکم تتقون کہا روزے پہ، آپ نے اس پہ سزا رکھ دی کہ کوئی شخص جو ہے اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اس کو جناب 10 کوڑے مارے جائیں گے یا 20 کوڑے مارے جائیں گے، 6 مہینے کے اندر بھیج دیں گے. وہ اٹس ناٹ لائک دیٹ. قرآن مجید نے کہاں پہ اس کی سزا مقرر کی ہے؟ کہ جو ہے نماز کا آپ دیکھ لیں، آپ نماز کا آپ 5 وقت آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، اگر آپ اس سے نہیں بچیں گے تو آپ کو سزا دی جائے گی. یہ آپ اس کا جو خوف خدا کا بیسک کنٹینٹ ہے وہ آپ سے چھین کے آپ حکومت کے حوالے کر رہے ہیں. نہیں جہاں پر آتا ہے سارق و سارقۃ الزانی والزانی فاجلدوا فاقطعوا ایدیہما، اس طرح کی جو قانون کی زبان ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی اسی تناظر میں آپ لیں گے؟ بنیادی طور کے پر یہ ہے کہ دیکھیے جو قرآن مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے. ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں، کبھی ہم لیگل فریٹرنیٹی کو لیکچر دیتے ہیں کرتے ہیں کہ قانون عوام کے لیے نہیں ہوتا ہے. قانون کبھی بھی عوام کے لیے نہیں ہوتا ہے. قانون ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو سوشل نارمز، اسٹرانگ سوشل نارمز ہوتے ہیں، ان کے اگینسٹ جو جاتا ہے اس کو سزا دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور کے پر یہ ہے کہ جو یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سزا اور جزا کا جو ہے ہمارے وہاں کنسیپٹ،
وہ کارپورل زیادہ ہے یا ریلیٹڈ ٹو گاڈ اور آفٹر لائف زیادہ ہے؟ قرآن میں دیکھا جائے تو وہی آفٹر لائف خدا کے ساتھ، کیونکہ یہاں تو آپ جرم کی سزا سے بچ سکتے ہیں جو قرآنک کانسیپٹ ہے، لیکن وہاں آپ نہیں بچ سکتے. اللہ تعالیٰ ایک ایک اس کا حساب دے گا، وہ کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ خود سے آتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، مجھے سزا دے دی ہے اس کی. آپ نے کتنی پولیسنگ کی ہے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ پولیسنگ تھی؟ بھیجتے تھے کہ دیکھو کون جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. ایسے عیون جو تھے وہ نہیں تھے اس زمانے میں، نہ ایسی جاسوسی. قرآن منع کرتا ہے ولا تجسس. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے، فوقت ایدیہم، اگر کوئی وہ کرے چوری کرے تو اور وہ پکڑا بھی جائے، پھر وہ عادی چھوڑ دیں آپ. اب پھر آپ ہم کو دوسری بحث میں لا رہے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ جو فائل کے وزن پہ آتے ہیں اس کا مطلب پھر عادی چور کا ہوتا ہے جو چوریاں کرتے رہیں. جس دن بیٹھا ہوا اب آپ اندر گئے، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہم نے اس میں ٹرے میں سے ایک بسکٹ نکال کے کھا لیا. یا عام المجاعہ میں کیوں نہیں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے قحط کے زمانے میں؟ اس لیے نہیں ہے کہ اس سوسائٹی جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں پوری کر رہی. فوقت ایدیہم کی یہ جو تشریح کی گئی ہے کہ اس کے اسباب جو ہے وہ بھی ایک اسباب سرقہ جو ہیں وہ بھی ایک اسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو ضرورت ہی نہیں پڑے چوری کرنے کی. لیکن اس میں ایک اور بات ہے کہ جو ہم نے بہت فورمز پہ کہی اور علماء کو بھی سمجھانے کی اس بات کو کوشش کی، لیکن شاید ہمارا پیراڈائم مختلف ہے. تو بنیادی طور کے اوپر ایک ہوتا ہے کسی نے چوری کر لی، ٹھیک ہے، اس کو ضرورت تھی، ضرورت کے تحت اس نے کوئی چیز چرا لی. ایک یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. سائیکولوجیکل ڈس آرڈر میں یہ ہے کہ اس کو ضرورت ہو نہ ہو، یہ اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہو نہیں. یہاں 4 آنے کا سکہ رکھا ہوگا وہ اٹھائے گا جیب میں ڈال دے گا، کہیں 100 کا نوٹ رکھا ہوگا وہ بھی وہ ڈال دے گا جیب میں، حالانکہ خود وہ اس کو ضرورت نہیں ہے اس کی. اسی صورت سے بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کو جو سیریل کلر کیا ہوتا ہے، سیریل کلر میں 2 ٹینڈنسیز ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی چمکدار چیز دیکھے گا تو اس کو بطور آلہ قتل اختیار کرنے سے باز نہیں آئے گا. وہ آپ اس کو چھری وری رکھ دیں، وہ کر دیں، اس کے تھاٹ مستقل یہ ہوگی کہ یہ میں اس کو اس سے قتل کر دوں کسی کو، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو پھر اس میں ایک فرسٹریشن کی اور ایک وہ لیول وہ آتا ہے کہ جہاں اس کی فرسٹریشن نکلتے ہی دوسرے کو قتل کرنے سے، اس میں کوئی اس کے خلاف غصہ یا یہ موجود نہیں ہوتا. سیکس کے کیسز میں بھی ایسا ہوتا ہے، جو سیریل ریپسٹ اور سوڈومسٹ ہوتے ہیں ان کے وہاں بھی یہ ہوتا ہے. دیٹ کین بی کریکٹڈ تھرو ٹریٹمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ. تو ایک اس سے آپ اس کو نہیں ہکا سکتے. تو ہماری یہ اس کتاب میں ہم نے کوشش اس بات کی ہے کہ ملٹیپل اپروچز ٹورڈز ٹیکسٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹیکسٹ ہے، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ مذہبی حضرات جو ہیں اس کو سمجھیں، اور یہ جو ہر معاملے میں ایک مونولاگ اور مونو ڈیسیشن کی کیفیت ہے اس سے نکل کے دیکھیں کہ اس وقت ہم اجتہاد کے مرحلے پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کیسے اس کی کر سکتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب، جو ہمارے ہاں اصول فقہ میں ہم خاص طور پر چیزیں پڑھتے ہیں اس میں بھی فہم متن کے سارے چیزوں پہ قدیم، تو جو ہمارے ہاں قدیم فہم اسلام کے جو خطوط ہیں اس سے آپ کی جو کتاب جدید فہم اسلام کے خطوط، تو اس میں وہاں بنیادی کیا اور کمیاں تھیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت پڑی اور اس پہ ڈسکشن ہم کر رہے ہیں؟ دیکھیے 150 ہجری سے پہلے
متن کو سمجھ کے اس سے حکم اخذ کرنے کا سمپل سا طریقہ تھا کہ پڑھیں آپ اس کو اور وہ اس سے آپ اخذ کر لیں۔ 150 کے بعد جو موومنٹ شروع ہوتی ہے جس میں پھر آگے چل کے ٹرانسلیشن موومنٹ نے زیادہ وہ کیا، جس کے تحت اصول الفقہ جو ہیں وہ مرتب کیے گئے، ٹھیک ہے، اس کے تحت اصول الفقہ مرتب کیے گئے، تو اس میں آپ نے متن کو ایک میکانزم میں بند کر دی، چاہے وہ منطق استخراجی ہو، چاہے وہ منطق استقرائی ہو، ڈیڈکٹیو لاجک ہو یا انڈکٹیو لاجک ہو۔ جب یہ نازل کیا گیا ہے تو اور 150 ہجری تک یہ نہ ڈیڈکٹیو لاجک کے میجر میں آیا اور نہ اس میں آیا انڈکٹیو لاجک کے لینس سے اس کو نہیں دیکھا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب آپ نے ایک فریم ورک بنا دیا صغرا کبرا قائم کر کے، اور پھر اس سے پھر ایک تیسرا نتیجہ جب آپ نے نکالنا ہے، یہ کرنا ہے، پھر آپ نے الفاظ کی بحث میں آپ آگے کہ اس سے کیا سمجھا جائے گا، امر سے کیا سمجھا جائے گا، اس سے کیا سمجھا جائے گا۔ تو یہ اسی صورت سے ہم کبھی عامی کسی کو مثال دینے کے لیے طالب علم کو BA کے جو آ جاتے ہیں ان کو مثال دیتے ہیں قائد اعظم کے مزار کی۔ اس کی 4 سیڑھیاں ہیں بنی ہوئی، 4 طرف سے آپ جا سکتے ہیں۔ 5ویں کوئی صورت ہے؟ 5ویں صورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے بنائی ہی 4 سیڑھی ہیں، 5 بنا لیے، فقہ جعفریہ کو بھی شامل کر لیے، 5 بنا لیے، لیکن حقیقت مطلقہ تو ہے وہ ہے جہاں تک پہنچنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، دیٹ از متن۔ تو آپ ان سیڑھیوں کے ذریعے چڑھنے کے بجائے براہ راست بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی کی طرح متن کو کیوں نہیں سمجھتے، یا 150 تک جو کچھ سمجھا جاتا رہا اور جس کے تحت فیصلے ہوتے رہے تو کیا غیر شرعی تھے؟ اب آپ نے کوئی بھی منطقی استدلال کے تحت آپ نے متن کو دیکھنا شروع کر دیا، چاہے ماڈرن طریقے کیوں نہ ہوں، لاجک کے جو ہیں، لاجیکل پازیٹیوزم ہے اور یہ ہے وہ ہے، ویانا سرکل کی جو باتیں ہیں، اگر آپ اس میں بھی آپ لے کر آئیں گے تو دین اگین یو ول بی اریسٹنگ اور ڈیٹیننگ دا ٹیکسٹ انٹو اے سرٹین میتھڈولوجی۔ قرآن کسی میتھڈولوجی کے تحت نہیں نازل ہوا۔ قرآن کی میتھڈولوجی تو یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یہ جو چیز ہے اس سے ہمیں نکلنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس فریم ورک میں، اس چوکٹے میں رکھ کے ہم نے جو کچھ دیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، وہی مراد خدا بندی ہے، وہ اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ نے اس کو توڑ دیا، اس فریم ورک کو آپ نے توڑ دیا، صحیح، تو پھر آپ کے لیے وہ ہے کہ یہ جو باکس ہے اس میں آپ جو چیز ڈالتے رہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی اس گفتگو سے اور کتاب سے متعلق بھی جو کچھ آپ نے بتایا اس سے تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم شروع کے 150 سال میں رہتے ہیں تو پھر قرآن کی سائنسی، فلسفیانہ، لغوی، نحوی، کلامی، فقہی جو تفسیریں اور 30 40 100 اب تو میرے خیال 150 کی جلدوں کا بھی سنا، تو آپ ان سب کی موت چاہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے؟ دیکھیے، جو چیز بنی نوع انسان کے لیے کارآمد نہیں ہوتی وہ آپ چاہیں نہ چاہیں اس کی موت ویسے ہی واقع ہو جاتی۔ ایک تفسیر کے بارے میں ہم سے کہا گیا کہ ہم آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی اب تک 80 جلدیں آ چکی ہیں، تو ہم نے کہا کہ کوشش بھی نہیں کیے گا کبھی ہمارے لیے منگوائیے، اس لیے کہ اگر ہمیں اس میں اقوال ہر ڈسپلن آف نالج کے لوگوں کے اقوال ہی جمع کرنا ہے تو یہ تو 200 جلدوں تک جائے گی، وہ قرآن نہیں ہوگا، وہ قرآن نہیں ہوگا۔ قرآن میں تو آپ ہمیں یہ بتائیں، ہمیں یہ نہیں بتائیں کہ فخر الدین رازی نے کیا بتایا کہ قرآن یہ کہتا ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔
یا شہاب الدین آلوسی کا آپ بتائیں، آپ یہ کہیں کہ اس کی سائنسی تعبیر جو ہے وہ جوہری طنطاوی نے یہ کی ہے. قرآن مجید از ناٹ بک آف سائنس کہ ہمیں جوہری طنطاوی بتائیں کہ اس سے کیا ہوتی ہے. یا ہم اتنی سائنس پڑھتے ہیں، الحمدللہ سائنس کا ہمارا مستقل مطالعہ ہے. نئی نئی کتابیں جو آ رہی ہیں کوانٹم فزکس پہ اور اس پہ اور خاص طور پہ ایسٹرو فزکس کے اوپر ہم بہت پڑھتے ہیں، تب دیکھتے ہیں. تو اب ہم اس سے قرآن مجید کو ایکسپلین کرنا شروع کرتے ہیں. ان سب کو دیکھیں اینفسٹن ہاکنگ یہ کہتا ہے، اور وہ جو ہے کیا نام ہے اسٹار ٹریک کا جو مصنف تھا وہ یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے. اٹس نان سینس کہ ہم وہ سب چیزیں قرآن مجید کی تفسیر میں بھرتے ہیں. قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، دیٹ از امپورٹنٹ. نہیں تو اس کے لیے تو ان سب نے محنت کی نا. دیکھیے بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم بعثت شیعہ کے ہمیں شکوہ ہے علماء اسلام سے. ہم یعنی ایک شخص اٹھتا ہے وہ بطور شیعہ کے اس سے شیعت ثابت کرتا ہے، دوسرا بریلویت ثابت کرتا ہے، تیسرا دیوبندیت ثابت کرتا ہے، چوتھا جو ہے وہ اہل حدیث کے اس کو ثابت کرتا ہے. قرآن کو کوئی ثابت نہیں کرتا. ابھی ہم نے ایک کتاب کا وہ ڈالا اس کا تفسیر کا الحسنات کا، تو اگلا سوال ہم پہ آ گیا کہ یہ آپ بریلویوں کے لیے لکھی گئی ہے. بھئی ہم تو بریلوی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کی تفسیر کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس میں عام آدمی کے لیے قرآن کو اچھے انداز سے ایکسپلین کیا گیا. اب نام نہیں لیں گے ہم کہ خیر چل لیتے ہیں. اب جیسے تفسیر غلام رسول سعیدی صاحب کی جو تفسیر ہے 12 ضخیم جلدوں میں طبیان القرآن، ہاں اب اس کو آپ دیکھیں، اس میں انہوں نے کسی نے ہم سے پوچھا، اس پہ پروگرام ہوا کراچی یونیورسٹی میں، تو ہم نے کہا کہ اس میں مناولت اچھی ہے. وہ کیا مناولت؟ انہوں نے 4 مشہور فرقے جو ہیں وہ لیے اور انہوں نے کہا کہ بھئی شافعی یہ کہتے ہیں، مالکی یہ کہتے ہیں، حنفی یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں. اور کیونکہ حنفی تھے تو اس کے حق میں پھر دلائل انہوں نے اس کا انبار لگا دیا. تو مختلف کتابوں سے لے کے ایک اچھی لائبریری میں بیٹھ کے اقوال کو جمع کرنا، پھر ان میں محاکمہ کر کے، کیونکہ خود وہ ہیں حنفی ہیں تو حنفی کو کرنا، یہ شیعوں نے بھی کیا ہے، یہ اور دیگر فرقوں نے بھی کیا ہے، وہ کیا ہے. I want to know what قرآن says. اللہ ہم سے براہ راست کیا کہنا چاہتا ہے. وہ ہمیں بریلویت یا دیوبندیت یا شیعت نہیں پڑھانا چاہتا. اب شیعہ حواشی دیکھیے تو بیشتر آپ کو ملیں گے کہ ہر دوسری آیت سے فضائل اہل بیت جو ہے وہ ثابت کر رہے ہوں گے. لگتا ہے کہ 329 میں امام علیہ السلام کی غیبت ہوئی ہے، اس کے بعد قرآن لکھا گیا ہے کہ سارے جو ہے نا سارے حواشی اس میں جمع کر دی گئی. تو یہ قرآن مجید کے مفاہیم کو مسخ کرنے والی. آپ بھی تفسیر لکھ رہے ہیں تو کتنی جلدیں بنیں گی؟ اگر آپ مشکل سے 3 جلدیں بنیں گی. اور ہم نے تو اب آئیڈیا بدل دیا. اچھا آئیڈیا ہم نے یہ بدل دیا کہ ہم وہ بھی نہیں کر رہے، بلکہ ہم تربیتی سے القرآن یزکیکم یہ ہم لکھ رہے ہیں کہ اس کا جو ایک انسان بنانے والا کنٹینٹ ہے کہ 4 ڈائمنشنز ہم نے لیے ہیں. انسان کا انسان سے خود سے تعلق، انسان کا اپنے خاندان اور گرد و پیش سے تعلق، تیسری ڈائمنشن انسان اور کائنات کا تعلق، اور آن ٹاپ آف اٹ انسان کا اللہ سے تعلق. یہ 4 ڈائمنشنز قرآن مجید کی ہیں. اس کی تفسیر ہونی چاہیے تاکہ لوگ بنیں. ہمارے وہاں تفسیریں ہزاروں لکھی گئیں، وہ بھی رہے، حکمران بھی رہے، یہ رہے. انسان بنانے پہ کسی نے توجہ نہیں دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان بنائے. سب سے بڑا وہ قرآن ہے. اسی سے وہ قرآن ہے کہ جہاں خود غلطی کرنے والا چلا آتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیے، ایسے انسان بنائے رسول اللہ.
ویسے تو اس پہلو سے صاحب ہمیں تو عربی میں تو کوئی ایسی تفسیر نہیں نظر آئی، لیکن اردو میں اس کی ایک چھوٹی سی کوشش وحید الدین خان صاحب کی جو تذکیر القرآن، ہاں، لیکن یعنی ایک کوشش نظر آ رہی ہے جب سے یہ جو آپ نے 150 سال کے بعد، صدی کے بعد سے لے کر اب تک جو تفسیریں لکھی گئی اس میں یہ کمی تو شاید محسوس ہمیں طالب علم کو تو ہوتی ہے ہی نہیں. ہاں، تو یہ بہت اچھا، کیونکہ یہ ہم عرض کر رہے ہیں نا کہ قرآن کا پیراڈائم بدل دیا گیا نا، پوائنٹ آف ویو جس اینگل سے آپ کو دیکھنا ہے قرآن کو، وہ آپ نے قانون کر دیا. اور ہم ایسا ہی تو تزکیہ نفس جو ہے وہ تو نکل گیا درمیان سے. رسول اللہ بحیثیت حکمران، رسول اللہ بحیثیت سپہ سالار، یہ آپ کو کتابیں آپ چلے جائیں آپ کو مل جائیں گی رکھے ہوئے. دوسرا سر، آپ نے دین کو سمجھنے کے آپ کے نزدیک شاید دو صورتیں، ایک یہ کہ ابھی جو آپ نے گفتگو کی اور کتاب کا بھی تھیم ہے کہ ماضی کے فہم کو پڑھنا یا خود براہ راست نص سے سمجھنا. تو آپ کے نزدیک دوسری صورت اس وقت ناگزیر اسی وجہ سے ہو گئی ہے کہ چونکہ ہم نے اس 150 سال کے بعد سے جو کچھ کام ہو وہ یا تو کلامی پہلو سے ہوا یا فقہی پہلو سے ہوا، اور خاص طور پر قانونی پہلو یعنی فقہی پہلو پہ زیادہ زور ہے اس وجہ سے. اور پھر میرے جیسے عامی کس طرح سے براہ راست نص سے ہدایت حاصل کرے گا؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے اس میں کہ اگر ہم قرآن کو ایک عربی زبان کی کتاب مانتے ہیں، جیسا کہ مفسرین نے اس کی زیر زبر وہ کرنے میں ساری زور لگا دی، نحو میں اور ترکیب میں سارا، تو پھر یہ ہے کہ اٹ ول بیکم اے ڈیڈ بک irrelevant ٹو دا سوسائٹی. ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بڑی بڑی تفاسیر جو ہیں ان کے خلاصے تیار کرنے کی ضرورت پڑی. مختصر تفسیر طبری، مختصر مجموع البیان، مختصر، اس لیے کہ وہ مباحث جو ہیں وہ خواص کے لیے ہیں، اس کے عوام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کے پر زور. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر قرآن، اور لازماً یقیناً قرآن از اے بک آف گائیڈنس فار جنریشنز ٹو کم ٹل دا اینڈ آف دا ڈے، اینڈ آف دا یونیورس، تو پھر ہمیں اطلاقی پہلو جو ہے اس کے اوپر زور دینا چاہیے، کرنا چاہیے. اس میں اگر ہم فہم متن کو کسی ایک دور میں ہم وہ کر دیں گے، محدود کر دیں گے، تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. یہ دیکھیں، جو سوسائٹی ہے اور ٹائم ہے وہ ہمیشہ ڈائنامک ہے، وہ چل رہا ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے. جب آپ روک نہیں سکتے تو اس سے ایک پیس ملانے کے لیے اٹ از جسٹ لائک آپ ریلوے اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں، آپ جانا ہے، سوار ہونا ہے، ٹرین جب چل رہی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو بھاگ کے اس پہ چڑھنا پڑتا ہے. اف یو آر 2 minutes لیٹ، آپ اپنا پیس اس کے مطابق کرتے ہیں، اپنی رننگ جو ہے وہ اس کے مطابق کرتے ہیں کہ آپ کیچ کر لیں. جو زمانہ ہے، وقت ہے، سوسائٹی ہے، یہ ڈائنامک ہے اور بہت تیز، آپ ہماری اور آپ کی سوچ سے زیادہ تیز جا رہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ انٹریکشن کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ انگریز آئے بر صغیر میں، انہوں نے یہاں کولونائزیشن شروع کی، یہ کیا وہ کیا، اب 2 تہذیبیں ملیں، اس کا کوئی نتیجہ نکلا، ایک ایملگمیشن ہوئی، وہ ہوئی. اب یہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، وہ ہر وقت آپ کو دنیا سے کنیکٹ رکھتا ہے، اس میں اب فزیکل ایملگمیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو سوسائٹی جو ہے وہ اس طرح سے چینج ہو رہی ہے اور ڈائنامزم اس کا بڑھ گیا ہے، بہت تیز ہو گیا ہے ہر فیلڈ میں. تو اب اگر قرآن کو ہم مانتے ہیں اور یقیناً لا ریب فیہ کہ قرآن از فار دا ٹائمز ٹو کم، تو ہمیں جو ایک ہی وہ رہ جاتا ہے کہ اس کی جو پرنسپلس ہیں ان کی تطبیق ہم نئے دور میں کیسے کریں، اور اس کے لیے براہ راست پڑھ کے ہمیں دوسرے کے فہم پر اس کو ہم یوں کہہ دیں تو زیادہ ہمارا خیال ہے کمپریہنسو ہوگا لوگوں کے لیے، کہ ہم دوسرے کے فہم پر اپنے فہم قرآن کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے. یہ تو آپ جیسے مجتہد کے لیے نا، ہمارے جیسے عامی کے لیے تو نہیں ہے نا، عامی ہم کے تو لیے آپ کے فہم پہ بھی رکھیں. تو قرآن مجید تو نہیں، قرآن مجید تو کہہ رہا ہے ہدی للناس،
وہ کب کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ فہم پیدا کیے کہ جو مثلا خلفائے راشدین کا تھا یا اہل بیت میں اعلیٰ ترین ہستیوں کا تھا؟ ہدی للناس. آپ پڑھیں، عربی نہیں آتی، دوسری کتابیں بھی تو پڑھتے ہیں نا. آپ کی خود کی زبان اردو نہیں ہے، لیکن اردو میں آپ پڑھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید جو ہے اگر آپ براہ راست عربی میں کوئی نہیں، زیادہ تر لوگ نہیں سمجھ سکتے تو تراجم پڑھیں. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ہم پھر رکیں گے، انفارچونیٹلی لوگوں نے اپنے مکاتب فکر کے لحاظ سے ترجمے بھی کیے. صاف پتہ لگ جاتا ہے بریلوی ترجمہ ہے، شیعہ ترجمہ ہے. لیکن بہت کم جگہوں پہ ہوتا ہے نا، باقی تو زیادہ تر میرے خیال سے مسئلہ نہیں ہوتا ترجمہ. نہیں، جب آپ ذہن میں ہی اپنے یہ رکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک مسلکی ذہن کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے بیٹھتا ہے. ہم نام نہیں لیں گے، ایک صاحب نے لاہور میں، وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی رہے ہیں، ان کا ترجمہ قرآن ہمارے ہاتھ لگا، بھیجا ہمیں کسی نے. تو اس کو جب ہم نے پڑھنا، سورہ الحمد کی ہی جب ہم نے دیکھی تو ہم حیران رہ گئے کہ یہ شخص جو ہے یہ قرآن سے کتنا دور ہے. اچھا، کتنا دور ہے کہ اپنے مسلک کے حساب سے اس کا اس طرح سے کہ پتہ لگ جائے کہ یہ مسلکی ترجمہ ہے. اور لکھا انہوں نے پریفیس میں یہ ہے کہ میں نجف میں 6 مہینے رہا تو یہ کام جاری رکھا میں نے، مولا کے روضے پہ حاضر ہو کے ان کی ہدایت کے تحت میں وہ کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا. ان کے خلوص پہ ہم کو کوئی وہ نہیں، ہم ان کا نام لیں گے. لیکن دیٹ از ناٹ قرآن، دیٹ از شیعت، بریلویت. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ قرآن کے لیے تو عامی بھی آپ یہ فرما رہے کہ ہم ہدایت کی نظر سے قرآن کو پڑھیں کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے میں کیا صفات پیدا کرنا چاہتا ہے، جواب دہی آخرت میں. قرآن آپ سے کلام کرتا ہے، صحیح، یہ کلام خدا بن گئی. لیکن اس میں تفاوت تو ہوگا نا، آپ جیسے عالم کا اور ہمارے جیسے تفاوت لازمی ہوگا. ٹھیک، اور اس سے کوئی ہدایت پہ فرق نہیں پڑنا. اس سے کیا ہدایت پہ فرق پڑے گا؟ ٹھیک ٹھیک. بھئی ہر اس کے کلاسیکل ٹیکسٹ کے سینکڑوں ترجمے بھی ہیں، سینکڑوں شرح بھی ہیں. تو یہ تو نہیں کہ وہ سنگل مائنڈڈ تو نہیں ہے اس کا. تو ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے ہم اگر بات کریں ڈاکٹر خضر یاسین صاحب آج کل ہمارے معاصر عالم، وہ تفسیر اور ان سب پہ بہت سخت اس کو رد فرماتے ہیں، تو آپ نے بھی شاید ان کی تحریریں چیزیں پڑھی ہوں گی، تو کیا آپ بھی اسی سے ملتی جلتی بات کر رہے ہیں؟ نہیں. اچھا، کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں ہدایت کی کتاب ہے اور کس طرح لوگوں نے. لیکن ہمارا خیال ہے کہ فکری جو ہم میں اور ان میں تفاوت ہے وہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ متن خدا کا اگر آپ ترجمہ کریں گے تو گویا یو آر پٹنگ یور ورڈز ان دا ماؤتھ آف گاڈ، کہ ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، تفسیر نہیں ہونی چاہیے. یہ تو بات اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ موقف نہیں اپنایا جا سکتا، ہم نہیں اپنا سکتے. ان کا پڑھے لکھے اور عالم فاضل آدمی ہیں، ان کا موقف ہے کہ یا تو سب آپ یوں مان لیں کہ کیا بہترین انگلش جاننے والا، انگلش میں PhD شخص جو آکسفورڈ میں پڑھا رہا ہے، انگلش ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، بہتوں کے ہم نام بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے شیکسپیئر اور اس کی شرح بہت پڑھی ہیں اور پڑھتے ہیں. پوچھیں گے آپ کس وقت پڑھتے ہیں، لیکن وہ بات چھوڑیں کہ کیا وہ کلاسیکل ٹیکسٹ کو اسی طرح سے سمجھتے ہیں جیسے ایک سمجھتا ہے دوسرا نہیں سمجھتا. انگلش از سیم. شیکسپیئر کو تو نہیں بدلا جا سکتا، اس کا فہم جو ہے وہ ہمارے لحاظ سے اور آپ کے لحاظ سے یا پروفیسر کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے، اور وہ ہے. تو اس سے یہ کہنا کہ آئی ایم پٹنگ مائی ورڈز ان دا ماؤتھ آف شیکسپیئر اور ورڈز ورتھ اور چارلس ڈکن اور دس اینڈ دیٹ، یہ بات درست نہیں ہے. اور ان کا ہمارا خیال ہے کہ یہ پریمس قائم کرنا کہ ترجمے میں ہم جو جرم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے الفاظ کو ہم اپنی زبان دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا خیال ہے یہ بات. اچھا، ابھی آپ نے جیسے زمان و مکان، اور یہ ہم نے کتاب کے ٹائٹل پہ بھی آپ نے کیا زمان، حالات، مکان، اور آپ یہ فرما رہے کہ ہمیں اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے
قرآن کے کسی تفسیر یا کسی اس فہم کو فکس نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے اصولی طور پر۔ تو یہ تو اس صورت میں ہوگا نا جب ہم اس کو قانون کی کتاب مانیں، بھئی آج کا قانون معاشرے کا تقاضا یہ ہے، تو جیسے ہم جو سیکولر ممالک کے اندر جو آئین سازی پھر قانون بنتے ہیں، تو اس کے اندر جیسے ابھی ہم 29ویں ترمیم پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور پتہ نہیں کب تک، تو وہ حالات، معاشرہ، جبر، اس میں تبدیلی کی وجہ سے ہمیں کرنا پڑتا ہے نا۔ تو جو ہدایت کی کتاب ہے اس میں پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو پھر وہی آپ والی بات ہے نا، وہ 150 سال کے اندر اندر ہم رہے بس۔ نہیں، اس میں ایک لوگوں کو فکری مغالطہ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے یہ تکون جو بنائی ہے، مثلث زمان، مکان اور حالات، اور پھر ہم نے انٹرنل اس میں ایروز دیے ہیں کہ حرکت ہے مستقل، جس حرکت کو آپ روک نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو متن ہے اس میں ہم اس لحاظ سے اس کو دیکھیں کہ اس وقت اس کے کیا میننگز تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم نے اس میں زمان لکھا ہے اور زمانے کو ہم نے اوپر رکھا ہے۔ اب آپ پوری جو مکی سورے جتنے بھی ہیں ان سب کو اگر آپ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یا یوں 29ویں 30ویں پارے میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ آپ کو مستقل نظر آئیں گی، کہ جو سورے ایڈریس کر رہے ہیں جن باتوں کو، جن چیزوں کو، وہ اس زمانے کے حالات ہیں، وہ زمانہ ہے، اس زمانے کے حالات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر خاص مکے کا اور اس کے ارد گرد کا ماحول ہے جس میں وہ چیزیں ایگزسٹ کرتی تھیں۔ مثلا اگر بتوں کا اور ان کا تذکرہ کیا ہے تو وہ بر صغیر کے یا مصر کے یا اور کہیں کے اس کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ جو ان کا بیہیویئر تھا ان کی طرف کہ وہ ان کو خدا سمجھتے تھے، ان کو اپنے سورہ انعام میں بڑی تفصیل سے ہے کہ ان کے جو قربانیاں تھیں ان کے وہ اپنے حصے بناتے تھے، اپنے طور پہ یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، تو وہ وہاں کی جو معاشرتی پریکٹسز تھیں وہ اس کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ کہی گئی ہیں۔ اچھا، تو اب ہم جس معاشرے میں ہیں وہاں یہ چیزیں موجود نہیں، نہ ہی عرب میں موجود ہیں، تو کیا ان کو نکال دینا چاہیے ان آیات کو؟ کیونکہ اب تو وہ پریکٹسز ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں مکی سوروں کو تو زمان، مکان اور حالات کے اندر آپ کو وہ ایڈریس کرتے ملیں گے۔ پھر آپ جب مدینے آ جاتے ہیں، اب مدینے آ جاتے ہیں تو مدینے میں معاشرے کے ساتھ ساتھ جو مذاہب کے حوالے سے سیاسی حالات ہیں وہ بھی بدلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں مکے میں رہتے ہوئے یہودیت اور عیسائیت سے کوئی خطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، نہ ان کا انفلوئنس تھا۔ مدینے میں یہ چیزیں موجود تھیں، اور پھر جب ایکسپینشن ہوئی، یہ کہہ لیں کہ مہمیں درپیش ہوئیں اور مسلمان مدینے سے بھی باہر نکلے، فتوحات کر کے آئے یا وہ کیا، تو ان کے اثرات کے تحت چیزیں جو تھیں بدلیں۔ تو ایک سیاسی پیراڈائم میں کہ جہاں ایک ٹرانزیٹری پیریڈ ہے کہ مکے کے مسلمان، مدینے کے انصار، ان کے دونوں کے تعلقات یہودیوں سے اور عیسائیوں سے ہیں کیونکہ تجارت پہ یہ حاوی ہیں۔ قانون کوئی موجود نہیں تھا، کوئی ہدایت موجود نہیں تھی ان کے درمیان قرآن کے آنے سے پہلے۔ تورات کو ہی آخری کتاب اور تورات کو ہی اور یہودیت کو ہی مذہب سمجھا جاتا تھا۔ لوگ جو کنورٹ ہوتے تھے مکے میں اور اس میں، تو وہ یہودی مذہبی قبول کیا کرتے تھے، وہ تھا۔ تو اسلام ان کے لیے ایک چیلنج کے طور پہ سامنے آیا اور ایک کنفرنٹیشن جو تھی وہ شروع ہوئی۔ تو حالات تبدیل ہو گئے، جگہ بھی تبدیل ہو گئی، زمانہ بھی تبدیل ہو گیا۔ 13 سال مکہ، اب یہ 14 سال مدینہ، 15واں سال اور 20واں سال۔ تو پھر اس میں آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کے اوپر زور کم ہے، ٹھیک ہے، صحیح، کہ جو مکہ میں جن چیزوں پہ زور دیا گیا، بہت واضح فرق ہے۔ یکذب بالدین کے تحت جو چیزیں آئی ہیں وہ آپ کو مدینے میں نہیں نظر آتی،
مدینے میں سوسائٹی کے کنسولیڈیشن ہے، اخوت کا کنسیپٹ، ٹھیک ہے، صلہ رحمی اور یہ وہ ساری چیزیں، اور پھر یہودیوں سے اور ان سے جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت، وہ تھیولوجیکل، فرام مائی پوائنٹ آف ویو اٹس ناٹ theological, these are not theological statements, these are political situational concepts، کہ جہاں یہودیوں سے تعلقات اور جو عیسائیوں سے نہ رکھنے کو کہا گیا ہے، ان کو بتانا نہیں قرار دینے کو کہا گیا ہے، ان کی ولا سے وہ کی گئی ہے، کیونکہ وہ آپ کے سوسائٹی کے اوپر، یعنی اب کنفرنٹیشن میں ہیں تو آپ کی کمیونٹی کو وہ افیکٹ کریں گے اور اس کو تباہ کریں گے۔ تو ہم مدینے کے جو احکام ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ ٹائم، پلیس اینڈ سرکمسٹانسز میں ہی موجود ہیں، اور کیونکہ یہ تینوں چیزیں موومنٹ میں رہتی ہیں تو ان سے ہم پرنسپل لیتے ہیں اور نئے جن حالات میں ہم آئے ہیں ان پرنسپلس کو وہاں کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ پولیٹیکل اس کو دیکھیں، پھر یہاں پہ بات آ گئی، جب آپ پولیٹیکل چیزوں کو آپ تھیولوجیکل اسٹیٹمنٹس بنا دیں گے، پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس کو تھیولوجیکل اسٹیٹمنٹس بنا دیں گے، تو وہ پھر پوری زندگی تا قیامت چلے گی کہ یہودی جو ہیں وہ ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، سب میں یہی ہو، عیسائی ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ جو پیراڈائم بنا ہے یہ اس لیے بنا ہے کہ جو اس وقت سرکمسٹیشنل جو صورتحال تھی اس کے تحت جو احکام نازل ہوئے اس کو تھیولوجیکل بنا دیا گیا، اور یہ جہاں مسلمانوں کی مخالفت میں یہ قوتیں آئیں گی، یہ یا اور کوئی قوتیں، ان کے اوپر یہی احکام نافذ ہوں گے۔ لیکن دا ٹائم یو آر ناٹ انڈر ڈیورس، اور آپ کے اوپر کوئی ظلم نہیں کر رہا، کوئی بھی نہیں کر رہا، آپ کے ساتھ کوآپریٹ ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہی ہے، جیسے آپ امریکہ سے لے رہے ہیں، چائنا سے لے رہے ہیں، اور دیگر ملکوں سے آپ لے رہے ہیں، فرانس سے لے رہے ہیں، ادھر سے لے رہے ہیں، ادھر سے لے رہے ہیں، تو وہاں آپ کو اوفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ غیر ملکیوں سے، غیر مذہب والوں سے اور ان سے، اب یہودی اور عیسائی تو آپ کے ابراہمک فیتھ کے وہ ہیں نا، چائنیز کہاں سے آپ کے فیتھ کے ہیں؟ کوئی تعلق نہیں، ہندوؤں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، بدھسٹ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یو آر آفٹر نالج اینڈ ٹیکنالوجی، اس سے آپ کو وہ لینا چاہیے، وہ تھیولوجیکل ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ بہت اچھا، ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو ابھی آخری بات ہم جس پہ کر رہے تھے، جس میں آپ نے کہا کہ بھئی مشرکین مکہ سے متعلق بہت سے آتے ہیں، پھر یہود کو کہا تمہارے دوست نہیں ہو، ولیجہ نہیں، فلانا، تو اس میں ہمارے یہاں بہت الجھن رہی، اس کے اوپر فقہ کے اندر پتہ نہیں کتنی کیا کہنا، کتنے ہزارہ مسائل اخذ کیے گئے، ابھی تک نجاست فلانا اہل کتاب اور یہ مسائل ابھی تک چل رہے، پھر آج کے ذہن پریشان ہے یار یہ کیا گلوبل ولیج میں، بلکہ دنیا ایک ٹیبل پہ، اور ادھر کہا جا رہا ہے بھئی اس کو چھونا بھی ناپاکی ہے، اس کا برتن استعمال کرنا، تو یہ سارے مسائل ہمارے لیے پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کا تو پھر بہترین حل ہو جائے گا جو بات آپ فرما رہے اگر ہم اس کو اس میں رکھیں۔ لیکن اس کے اندر مجھے ایک اور چیز جو نظر آ رہی ہے، معاصر ہم اگر دین کے شارحین یا مفسرین کو دیکھیں تو جیسے غامدی صاحب کو ہمیں نظر آتا ہے ان کے اوپر، بلکہ ان کے مخالفین کا یا ناقدین کا ایک بڑا اعتراض یہ بھی ہے کہ بھئی ان کا تو جو قرآن ہے یہ تو پھر سارا ادھر کے لیے خاص ہو گیا کہ بھئی یہ مکے کے مشرکین ہیں اور اس سے مراد اہل کتاب وہاں کے تھے فلانا، تو ہون کی کرنا ہے، تو وہ ساری جو جہاد، مزاحمت، جہاد اور یہ سارا کہ مارو ان کو، کوٹو، اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، تو کیا آپ بھی اس سے ملتی جلتی بات کر رہے ہیں؟ ہم بالکل اس سے ملتی جلتی بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو اس میں ورسز میں کیٹیگریز نظر آئیں گی، اگر وہ کیٹیگریز انسان ہمارے خیال میں، ناقص خیال میں اگر ان کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے لیے قرآن آسان ہو جاتا ہے، اور اس کا اس دور میں یا کسی بھی دور میں کتاب ہدایت ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ مثلا اس وقت ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم جو تھا، حج کے متعلق آیات جو ہیں اگر آپ اس کو سورہ حج کو پڑھیں تو مثلا اس سے متعلق ہے، اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں آج کے جہاز اور کار اور بحری راستے سے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی،
اس لیے کہ مقصود جو ہے وہ خانہ کعبہ کا حج ہے، وہاں تک پہنچنا ہے، نہ دبلی پتلی اونٹنیوں کی ہم بات کرتے ہیں اور نہ دور دراز سے آنے والے کی بات کرتے ہیں، ہاں فج عمیق کی ہم بات نہیں کرتے۔ اسی صورت سے یہ ہے کہ جو معاشی صورتحال تھی، ناپ تول کے پیمانے اور یہ ساری چیزیں تھیں، وہ عرب میں جو اس وقت رائج تھیں، اور وزن کے پیمانے، اوقیہ اور سار، یہ ساری چیزیں ہم اس کے اوپر ایڈھیر نہیں کرتے، رکتے نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے دور میں رائج ہیں ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ اسی صورت سے جو چیزیں جو ہیں انسانی صحت سے حوالے سے باتیں کی گئی، مثلا آپ کی اپنی بچپنے کی ہم بات کر لیتے ہیں، ہم اپنے بچپنے کی بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے وہاں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ یہ بچے کو توانا بنانا ہے تو انڈا اور دودھ جو ہے وہ پھیٹیں اور وہ بوتل میں سوراخ نپل کا ذرا بڑا کر کے وہ پلایا کریں۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ٹوٹا انڈا اور اس میں ڈی جنریشن اور جرمینیشن جو شروع ہو گئی، جرمز آنا شروع ہو گئے۔ دا سیفسٹ ٹائپ آف فوڈ از، اگر آپ کو ایگ لینا ہے تو اس کو ابال کے آپ فل بوائل، ہاف بوائل کا اور ہاف فرائی کا یہ سب نقصان دہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جاتے ہیں نالج کے ساتھ۔ ہم نے یہاں اس میں بات کی ہے کہ تفہیم عبارت کی حج کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ آپ حج کے حوالے سے تفہیم عبارت یہ ہے قرآن مجید کی کہ آپ اس کو دیکھیں کن سرکمسٹانسز میں، کن ٹائم پلیس اینڈ سرکمسٹانسز میں وہ آیا، اور اس سے پرنسپلز لے کر اس دور میں آپ اس کو اپلائی کریں۔ آپ قرآن سے وہ آیات نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے، آیت نہیں نکال سکتے، لیکن آپ اپنے دور میں اس کا مفہوم، اطلاقی مفہوم جو ہے اس کو آپ متعین کر سکتے ہیں۔ یعنی جب وہ آپ سے کنفلکٹ میں نہیں، کیا مدینے میں آنے کے بعد ہی یہودیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹریکشن ہوا، یا یہودی اس کے بعد آ کے بسیں، یا جب مکے میں تھے تب بھی تھے؟ کتنے اسٹیٹمنٹس ہیں یہود کے خلاف مکی صورتوں میں آپ فرما رہے ہیں، اور نہیں کہیں ایک دو ضمنی ذکر کوئی آیا ہے، ضمنی وہ ذکر بھی آیا کوئی یہود اس طرح کا، سے نہیں، ہاں یہود کا ذکر آیا ہے، تورات کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن وہ جو ہے پولمک کے اعتبار سے وہ ذکر نہیں آیا کہ یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ دوسری خاص بات آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہودیت یعنی تورات جو نازل کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اس کو قرآن نے کہیں کنڈم نہیں کیا، انجیل کا نام لے کے، تورات کا نام لے کے کہیں کنڈم نہیں کیا۔ جو یہودیوں نے اضافے کیے ہیں یا جو ان کا بیہیویئر ہے اس کے اوپر تنقید کی ہے، ورنہ جو منزل من اللہ ہے اس کو تو کہا کہ یہ تائید کرتے ہیں، ہدن کہا، نور کہا، اور یہ کہا کہ قرآن جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ کہا، وہ 4 آیتیں 5 آیتیں سورہ مائدہ کے مسلسل، ٹھیک ہے نا، وہ کس اس کو تحریف شدہ کو کہا جا رہا تھا؟ مائدہ تو آخری سورہ ہے نازل ہونے والا، تو جو تھی اس میں جو ترمیمی کی گئیں یا جو ان کا سوشل بیہیویئر تھا، پولیٹیکل بیہیویئر تھا مسلمانوں کا، اس کے اوپر تنقید کی ہے قرآن مجید نے۔ تو بات یہ ہے کہ جب وہ ایٹیٹیوڈ اور وہ بیہیویئر موجود ہوگا تو وہی احکام جو ہیں وہ نازل، وہی احکام جو ہیں وہ اس کے لاگو ہوں گے، اور جب وہ بیہیویئر وہ والا نہیں ہے تو اس میں پھر یہ نہیں، تو اس میں پھر یہ اب انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، ایک یہ پھر آپ کے ہاں کتابی سے یعنی اہل سنت کے ہاں تو کم سے کم یہ ہوگا نا کہ ان کی عورتوں سے شادی ہے، اہل تشیع کے ہاں تو ان کی عورتوں سے بھی شادی کی ممانعت ہوگی، وہ سورہ بقرہ کی مشرکین عورتوں، ان آیات کا کیسے کریں گے آج کے دور میں؟ قرآن میں دیکھیں شیعہ و سنی کی بات نہیں ہے، قرآن نے ان کے کھانے کی اور ان کی عورتوں سے شادی کی اجازت دی ہے،
تو اب وہ شیعہ نے منع کیا ہے، سنی نے منع کیا ہے، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے. انڈر سرٹین سرکمسٹانسز یہ بات تھی کہ وہ بھی مسلم کمیونٹی کو انتشار سے بچانے کے لیے بات تھی کہ آپ ان کی عورتوں سے شادی نہ کریں یا وہ نہ کریں. ورنہ یہ کہ قرآن جب ان کے کھانے کو اور ان سب چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام قرار دینے والے. نہیں، وہ سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے. مشرکون نجس والی جو بات ہے تو اس میں ظاہری، آپ کو پتہ ہے فقہ میں بحث ہے کہ ظاہری نجاست ہے یا وہ باطنی نجاست ہے، اور زیادہ تر علماء اسی طرف گئے ہیں، خود شیعہ علماء بھی اس طرف گئے ہیں کہ وہ ظاہری نجاست نہیں ہے، وہ باطنی نجاست ہے. چنانچہ ہمارے ائمہ علیہ السلام میں کئی ایسے ہیں جن کا ہم نشاندہی کر سکتے ہیں روایات کی اس کی، کہ جس میں جن کے جو مثلا درزی تھے وہ یہودی تھے، کہ ایک مجوسی تھا، اس طرح سے مطلب لین دین. نان بائی جو تھا وہ غیر مسلم تھا، وہ تھا اہل کتاب میں سے. نہیں تو اس میں وہ ذبیحہ کہتا ہے نا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے، باقی چیزیں تو کھانا تو اہل تشیع میں اختلاف ہی نہیں رہا میرے یہ خیال سے. عجیب بات ہے. اہل کتاب اپنی طرح شادی کریں، ان سے جو اولاد ہو تو وہ مسلمانوں میں پاک سمجھی جائے، اور ذبیحہ جو ہے وہ سمجھے یعنی جائے. وہ کہ نا وہ تو عام سے مراد، میرا جو مجھے پتا ہے تھوڑا سا، میرے خیال سے وہ یہ مانتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن طعام سے کون ذبیحہ صرف مراد لیتا، کس اس میں یعنی لینگویج میں طعام سے مراد، فوڈ سے مراد صرف ذبیحہ ہے. طعام کا ترجمہ فوڈ کریں گے نا آپ. جی تو اس میں کچھ بھی ہے. کچھ بھی ہے اس میں. پھر یہاں پہ ہم ایک بڑی ڈسٹربنگ بات جو شاید ناظرین کے لیے اور سامعین کے لیے ڈسٹربنگ ہو، جو ذبیحہ عام طور کے اوپر لوگوں کے کھانے کے لیے اور اس کے لیے مارکیٹ میں فروخت ہوتا ہے یا فروخت ہوتا تھا، اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں. صرف جو غیر اللہ کے نام کے اوپر جو چیز ذبح ہوتی تھی اس کی ممانعت کی گئی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی ذبیحے دو تھے. ایک ذبیحہ وہ تھا کہ جس کا تفصیل سے ذکر ہے کہ جو انصاب کے اوپر اور بتوں کے اوپر، ان کے اوپر غیر اللہ کے وہ نام کہ غیر اللہ کے نام پہ کیے جاتے ہیں. مما غیر اللہ، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ تو پہلے بھی جائز نہیں تھا، بعد میں بھی جائز نہیں تھا. ایک وہ تھا کہ جو عام اس کے لیے مثلا ہمیں کھانا ہے، وہ ہے ہمیں پاس مرغی ہے، ہم نے لیا کاٹا، آپ آ گئے تھے، آپ کو بھی اس کا سالن کھلا دیا. وہ اس پہ آپ نے نہ غیر اللہ کا نام لیا نہ غیر اللہ کہنا، وہ تو اس کی ضرورت کے تحت تھا، غذائی ضرورت کے تحت، اور ہوتا تھا. جیسے آج کل مغربی ممالک میں ہم بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی نجس کا حکم نہیں ہے. نجس کا حکم صرف اس کے لیے ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر کیا جائے، صحیح، وہ نجس ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ جو عام ذبیحہ وہ ہوتا تھا، ایسی روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے کی. وہ آپ گوشت تناول فرمایا کرتے تھے، جو بازار میں بکتا تھا، ذبح کیا جاتا تھا، وہ ہوتا تھا. اب وہ جو ام معبد کے خیمے میں پہنچے ہیں، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی ہیں، اس نے بکری کاٹ کے اور آپ کی دعوت کی ہے، تو وہ کس قانون کے تحت کی ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آج دنیا بھر میں جو ذبیحے پر ہمارے یہاں مسائل چل رہے تو اگر مجھے یقین ہے، کنفرم ہے کہ اس بندے کا یہ جو ذبح ہے یہ غیر اللہ کے نام پہ واقع ہے، وہ تو پھر میں ایک مسلمان کے اوپر نہیں کھاؤں گا. لیکن جو باقی جتنے ذبیحے جس پہ کسی کا نام نہیں لیا گیا، نہ خدا کا نام، وہ اس میں حرمت اس میں کوئی نہیں، صرف یہ ہے کہ وہ جو ذبح کرنے کے جو ہیں وہ پورا ہونا چاہیے. اچھا صاحب، میں آپ سے آخری ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کی کتاب مجھے تو طالب علم کو تو پڑھتے ہو مشکل مباحث لگے، ظاہر سی بات ہے، تو اس کے بارے میں مجھے یہ تھوڑا بتانا ہے کہ آپ نے صرف لکھتے ہوئے پیش نظر صرف اہل علم طبقہ تھا یا عام لوگ بھی شامل، اور اس کتاب کے پڑھنے سے علماء کا طبقہ اور جو دین کو سمجھنے کے لیے تغودو کرنے والا عام دو لوگ ہیں، ان دونوں کے فہم میں کیا ان کو تبدیلی محسوس ہوگی؟ دیکھیں، ہمارے پیش نظر بنیادی طور پہ جب ہم نے اس کو لکھا تو ایک بات تھی،
اور وہ بات یہ تھی کیونکہ امریکہ میں ہمارا وقت گزرا، یورپ کے سبھی کنٹریز میں دیکھا ہم نے، یونیورسٹیز میں جو ہم نے دیکھا ہے ینگسٹرز کو، پاکستان میں بھی نام نہیں لیں گے، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ہم وزٹنگ اس کے جاتے رہے آتے رہے، تو اس میں یہ تھا کہ جو مسائل ہیں عالم اسلام کے اور عالم انسانیت کے، یعنی ورلڈ لیول کے اوپر، تو اس میں سے بے شمار چیزوں کا حل جو ہے وہ مذہبی طبقہ نہیں نکال پا رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سنگل اینگل اپروچ، کہ ہم نے ایک چوکٹا بنایا، اس میں ہم نے فٹ کرنے کی کوشش کی، جو فٹ نہیں ہوا وہاں ہم نے پھر تعویل ہم لے آئے، منطق فلسفہ یونان، اور جو ہے اس کے تحت جو ہم نے اصول الفقہ بنائے، یہ کیا ہو گیا 5 فرقوں نے، تو وہ ہمیں اب وہ پیراڈائم کام نہیں کر رہے ہیں، اور ہم جب جوابات کی طرف آتے ہیں تو جواب ہمیں نہیں مل پاتا ان سوالات کا کہ جو اس وقت ینگ جنریشن پوچھ رہی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو عالمی سطح کے اوپر مسائل ہیں مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ، اس کے ساتھ اب یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کے تعلقات سے مراد کوئی عشقیہ تعلقات تو ہیں نہیں، ظاہر ہے کہ علم، سائنس، ٹیکنالوجی، کامرس، ٹھیک ہے، تجارت، ان سب چیزوں میں ہیں۔ اب اس میں اگر یہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ انما المشرکون نجس والی ہم اگر بات لے آئیں تو کسی سے بھی آپ وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایز فار ایز مسلم کنٹریز آر کنسرن دے آر ناٹ پروڈیوسنگ ایون اے نیڈل، ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں پروڈیوس کر رہے، وہ باہر سے لیتے ہیں۔ ہم طاقتور، بہت طاقتور ملک ہمارا بن گیا ہے، ساری ٹیکنالوجی باہر کی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس پیراڈائم کو لیں گے تو پھر تم آگے چل ہی نہیں سکتے، کاٹیے اپنے کو، بیٹھ جائیے اپنی جگہ کے اوپر۔ تو چیز یہ ہے کہ سوالات کے جوابات نہیں مل رہے، اور بعض ایسے اصول طے کر لیے گئے کہ جو اس وقت اس لیے ضروری تھے کہ مسلم سوسائٹی کی انٹیگریٹی اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی تھی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی، مسلم کمیونٹی جو ڈیولپ ہو رہی تھی، اس کی انٹیگریٹی اس بات پہ تھی کہ وہ سیلف ایزرشن کی طرف جائے، اور دوسرے جو وہ ہیں ان کو اپنا رائول وہ کرے، تب تاکہ آپ ڈیولپ کر سکیں۔ تو یہ اسٹریٹجی تھی۔ اب اس وقت جو ورلڈ میں جو پرابلمز ہیں، یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام بنی نوع انسان کے لیے اور دنیا بھر کے تا قیامت اس کے لیے آیا ہے، ہمارا اگر یہ دعویٰ ہے اور صحیح دعویٰ ہے، تو ہم اس کو کسی جگہ محدود ہم نہیں کر سکتے۔ جب ہم اس کو محدود نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں آگے یہ سوچنا چاہیے کہ ان مسائل کا، یعنی ہم اپنی انٹرپریٹیشنز کو مسلم ورلڈ تک محدود نہیں کر سکتے، کہ ہم یہ گفتگو کریں کہ ایک مسلمان لڑکی کو کتنا حجاب کرنا چاہیے یا کتنا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ تو دنیا کی ہدایت کی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ پھر سب کے لیے وہ کریں کہ، اور یہ بتائیں کہ یہ چیز دوسروں کے لیے اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے، یا جو آپ کو مسائل ہیں صرف آپ اسلام عالم عرب کے یا مسلم کنٹریز کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ تو آپ کہتے ہیں دنیا کے لیے آیا ہے۔ جب دنیا کے لیے آیا تو دنیا کے مسائل کے لیے آپ کو اپنا جو وہ ہے کنوس وہ بڑا کرنا پڑے گا۔ اب جب آپ کنوس بڑا کرتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ محدود جو آپ نے اصول بنا لیے ہیں ان کے تحت اسلام کو کر لیا ہے، تو آپ کو ایک براڈر سوچ جو ہے اس کے اوپر آنا پڑے گا، اور دیکھنا پڑے گا کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق، ٹائم پلیس اینڈ سرکمسٹانسز کے مطابق آپ نے ایک حل اس وقت نکالا۔ اب وہ تبدیل ہو گئے ہیں، تو ہم بگ پرنسپلس کو لے کر کیسے ان مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا کہنا یہ تھا یہ کتاب کے اس میں کہ مسلم وہ لوگ کہ جو استنباط کے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں،
جن کو استنباط کرنا چاہیے، جن کو ان مسائل کا حل شریعت کی روشنی میں نکالنا چاہیے، ان کی یہ سنگل اینگل اپروچ جو ہے وہ ختم ہو اور پلورلٹی کی طرف وہ جائیں کہ ہمیں مسائل کا حل چاہیے ہے تو ہم اس کو دیکھیں۔ اس کی بڑی مثال اسلامی بینکاری کو آپ دیکھ لیں۔ ہم اس سے متفق نہیں ہیں کہ ہم کہیں 100% متفق ہیں، لیکن ہم اس بات سے متفق ہیں کہ اس نے جو چاروں فقہ ہیں ان کو ان میں دیکھا کہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کا کس میں کیا حل ہے، تو ان کے جزیوں سے کام لے کر ایک نظام انہوں نے بنایا۔ پھر بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کا حل نہیں ہے، تو وہ فقہ جعفریہ کو بھی کنسیڈر کرنے کو تیار نہیں ہے، اس سسٹم میں ابزارب نہیں کیا گیا اس کو، یا یہ کہ ہماری ریپریزنٹیشن اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ اس کو کر سکے، کیونکہ ہمارا بڑا تعلق ہے ان لوگوں سے، ان حضرات سے۔ تو ہم اس بات کو مجتہدانہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ اسلام نہ کہنا چاہیے کہ جعفریہ کی ملکیت ہے، نہ احناف کی ملکیت ہے، نہ شوافیہ کی، نہ مالکیہ کی، نہ حنبلیہ کی۔ اسلام ہے، اور اسلام کی جو بھی جن لوگوں نے بھی اپنی عقلیں صرف کر کے، محنتیں صرف کر کے اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے صحیح جو وہ کیا ہے، وہ ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ اس میں سے آپ نکال کے اگر کوئی حل جو ہے وہ مسائل کا آپ پیش کر سکتے ہیں تو دنیا اس کو ویلکم کرے گی۔ تو آپ لیکن اس کے لیے آپ کی سوچ تبدیل ہونا ضروری ہے۔ یہ کتاب بنیادی طور کے پر اس طبقے کی سوچ کو بدلنے کے لیے ہم نے لکھی تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس کا جو رسپانس ہے وہ غیر مذہبی طبقے کی طرف سے، یا یوں کہہ لیے کہ جو ابھی منصب افتاء پہ اور اس پہ فائز نہیں ہیں، یونیورسٹی کے پروفیسرز یہ وہ، ان کی طرف سے اس کا رسپانس زیادہ ہے، اور وہ آپ یوں کہہ لیں کہ پھر ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک بغاوت پیدا کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم اگر اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں تو اس طرح بھی تو سمجھ سکتے ہیں، متن ایک رہے۔ ہم یہ بات کہیں گے ایک کنکلوژن کے طور پہ کہ ایز فار ایز the text of a sacred book remains untouched, unaltered, you have right to interpret it for solving the problems of your society. یہ پرنسپل ہے۔ بہت اچھا۔ لیکن ہمارے قدیم اس سے تعلق رکھنے والے جو مدارس یا افتاء سے متعلق علماء، یا ان تک شاید کتاب پہنچی نہیں ہوگی نا، ان کے ہاں تھوڑا سا نہیں، کچھ اس کو ریزسٹ بھی کیا گیا، فرقوں میں ہمارے علم میں ہے، اچھا اس کو ریزسٹ بھی کیا گیا، لیکن جو لوگ اسلامک فائنانس وغیرہ میں اور اس میں جا رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، یا ہمیں ملیشیا وغیرہ کی خبر ہے کہ جہاں سوشل آسپیکٹس کے اوپر کام ہو رہے ہیں، وہاں اس کتاب کو کیا جا رہا ہے، اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی کروایا گیا ہے، وہ کیا گیا۔ واہ۔ لیکن انشاءاللہ اب امید یہ ہے کہ میں تو خاص طور پر جو مدارس یا اصول فقہ اور ان چیزوں سے متعلق علماء، ہماری تو یہ خواہش ہے کہ کتاب ان کو زیادہ دیکھنی چاہیے اور اس پہ نقد کرے اگر ان کو مندرجات سے صحیح اتفاق۔ ہم تو ڈاکٹر صاحب کو آیت اللہ مجتہد مانتے، لیکن معصوم تو نہیں ہے نا تو آپ اس پہ نقد کریں ان کے مندرجات پہ، اس سے یہ ہے کہ ایک نئی بحث ہمارے یہاں چھڑے گی، ایک علم کے نئے زاویے کھلیں گے۔ تو انشاءاللہ اسی چیز کو جس کو ڈاکٹر صاحب یہاں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، وہ مزید شاید خوبصورت انداز سے مختلف علم کی تنقیدات، تفسیروں اور اس سے زیادہ بہتر چیز وہ سامنے آئے۔ نہیں رہا صاحب ہم نے تو بھی پچھلے دنوں بھی لکھا ہے جی کہ بولنے دیئے، تنقید کرنے دیئے، اس تنقید پہ پھر تنقید ہوگی، اسی طرح سے مسائل کے جو ہیں حل نکلتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے کوئی ہماری لکھی ہوئی کوئی کتاب جو ہے، کوئی تھاٹ جو ہے، وہ کوئی ورڈ آف گاڈ نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل ایسے۔ تھینک یو سر۔ اٹس این ایفرٹ ٹو اپروچ دا ٹیکسٹ۔ بس سر بہت شکریہ۔ میرا آپ کا ٹائم آج پھر تھوڑا سا کم رکھنے کی کوشش تھی، لیکن میں نے ٹائم زیادہ لیا، لیکن سوالات میرے رہ گئے۔ تو میرا صرف یہ تھا کہ جن دوستوں کو یہ کتاب چاہیے، ہمارے پاس محدود اس کی وہ موجود ہے، تو ہم نیچے نمبر بھی دے رہے ہیں، اس پہ آپ رابطہ کیجیے، واٹس ایپ میسیج کیجیے، تو انشاءاللہ کتاب آپ کو ہفتے 10 دن میں موصول ہو جائے گی۔ ہم مزید ڈاکٹر صاحب کے جو مزید کام ہے ان پہ بھی انشاءاللہ اسی طرح سے نشستیں رکھیں گے، گفتگو رکھیں گے۔ تو تھینک یو جی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ سر۔